شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید۔ جب ہم ترقی اور توانائی کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر اعداد و شمار، میگا واٹس، اسٹیٹسٹکس، انالیٹکس، عددی شماریات یا یوں کہیں کہ جو انفراسٹرکچر کی زبان ہے بڑی مکینیکل سی، اس میں ہی گفتگو ہوتی ہے۔ مگر ان منصوبوں کی ایک اور کہانی بھی ہے، وہ کہانی جو ہماری مین سٹریم گفتگو کا حصہ نہیں بن پاتی، وہ کہانی جو ان منصوبوں کی ان دا لانگ رن ہیومن کاسٹ سے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً جب درختوں کی جگہ کنکریٹ لینے لگے، جب ہریالی کی جگہ مشینوں کی آوازیں گونجنے لگیں تو محض منظر ہی نہیں بدلتا بلکہ دھیرے دھیرے ماحول کا توازن بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے تحت جب دریاؤں کا رخ موڑا جائے، جب طویل سرنگیں بنائی جائیں اور اس طرح کی بڑی بڑی تعمیرات کی جائیں تو پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں چشمے خشک نہ ہو جائیں، جنگلات سکڑ نہ جائیں یا دریا کے بہاؤ میں کوئی خلل نہ پڑے۔ آج ہم گفتگو کریں گے، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ہیومن کاسٹ آف دا مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ اگرچہ اس کو ایک کلین انرجی انیشیٹو کے طور پہ متعارف کرایا گیا ہے، لیکن جو وہاں کی مقامی کمیونٹیز ہیں، جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے، اس کے کافی سیریس کنسرنز ہیں ریگارڈنگ اٹس انوائرمنٹل، سوشل اینڈ کلچرل امپیکٹ۔ آج ہم ان کے کنسرنز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور امید کریں گے کہ کوئی آگے بڑھنے کا بہتر رستہ ہمیں مل سکے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں آج کے گیسٹ اسپیکر زبیر تورولی صاحب۔ آپ رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، کمیونٹی اینڈ کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں فرام بحرین سوات۔ ناردرن پاکستان میں بسنے والی تورولی انڈیجنس کمیونٹی کی نمائندہ آواز ہیں۔ تورولی لینگویج، کلچر، ہیریٹیج، اس کے علاوہ انسانی حقوق، انوائرمنٹل پروٹیکشن اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے ان سوات ویلی وغیرہ، آپ کی ایڈوکیسی کے میدان ہیں۔ مور اوور یو آر ون آف دا لیڈنگ ممبرز آف دی دریائے سوات بچاؤ تحریک۔ تو آج ہم ان کی فائنڈنگ اور ان کے کنسرن سے ظاہر ہے کہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وی آر ایکولی تھینکفل ٹو شہاب ثاقب صاحب جو میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، آج کے سیشن کی میزبانی اور موڈریشن کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آپ نسٹ گریجویٹ ہیں اور ریسرچر ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی اچھی اسٹڈی ہے۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد حسب روایت فلور اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے۔ جب وہ مرحلہ آئے تو آپ اپنے سوال، اپنے تاثرات، اپنے ایون ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ بھی اس مکالمے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے خاص طور پہ اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے تناظر میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ترقیاتی منصوبے ہیں کیا ان کے محض اچھے اثرات ہی ہیں یا کچھ منفی یا ایسے اثرات بھی ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پلیز ویلکم شہاب ثاقب اینڈ آور گیسٹ اسپیکر زبیر تورولی صاحب۔ شکریہ دوستو، جو آئے ہیں ساتھی ان کا شکریہ، نیئر آپ کا بھی شکریہ، اور زبیر بھائی آپ آئے ہیں۔ تو جیسے نیئر نے ذکر کیا، کچھ عرصے سے ہم ساتھی ہیں، یہاں قیاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکومنٹری میں آپ دیکھ رہے تھے احسن کمال صاحب اور باقی کچھ ساتھی، ہم کچھ پچھلے عرصے سے ایک گروپ بنایا ہم نے، اور اس میں زیادہ تر ہم جو ہے وہ ماحولیات اور توانائی کے گٹھ جوڑ پر خاص کر کام کرتے ہیں۔ لیکن بالخصوص اس میں جو پانی کا مسئلہ ہے اور جو آپ کے پاس یہ کول اور کینالز وغیرہ کا ایشو ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ہمارا مقصد ان چیزوں پر ریسرچ کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے زبیر بھائی سے بھی کافی انگیجمنٹ رہی ہے ہماری پچھلے 1.5-2 سال میں، اور ان کے علاقے کا ہم نے جا کے فیلڈ ورک بھی کیا کافی، اور خاص کر یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سوات میں دیگر بھی کافی پروجیکٹ چل رہے ہیں جن پہ زبیر تھوڑا سا تفصیلاً بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری انگیجمنٹ رہی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ کچھ سوالات تو ڈاکومنٹری سے آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی آئے ہوں گے اور اٹھائے گئے کہ احسن نے بات کی اس میں کہ کیا اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ اب قابل عمل ہیں، سسٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا میں زبیر پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ اور تاکہ سیاق جو ہے اس کا بنایا جائے۔ زیادہ تر جو ہے اس میں ایک براڈر جو پالیسی ہے اور تھوڑی سی ہسٹری ہے، اس کا تھوڑا سے 2-3 نکات میں بتانا چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو
ڈیمز ہیں اور خاص کر انرجی کا جو پورا ایک نظام ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی اور پانی میں جنرلی چلے جائیں تو جو سب سے کلیدی کردار رہا ہے وہ ہمارے جو عالمی ادارے ہیں ان کا رہا ہے. اس میں ورلڈ بینک بھی ہے، ADB بھی اس میں اس کا حصہ ہے، اور دیگر جو ہے آپ کے پاس ادارے ہیں IMF وغیرہ کے جو ہے وہ بہت ساری آپ کے پاس جو ٹیکنیکل ایڈوائزری اور اس طرح کی دیگر جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہیں، وہی پالیسی شیپ کرنے میں جو ہے وہ کافی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور یہ صرف ابھی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تاریخی طور پر جو ہے وہ رہا ہے. تھوڑا سا میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہائیڈرو پاور کی کہانی ہے وہ بھی تھوڑی سی دلچسپ ہے. وہ اس حوالے سے کہ یہ جو سم طے کرنے کا کام ہے وہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے. اس پہ کافی بلیک ہول میں پہلے ہی پروگرام ہوتے رہے، حسن عباس کافی صاحب اس سے بات کرتے رہے کہ وہ چاہے کولڈ وار کی پولیٹکس ہو اور اس میں جو ہے اس وقت وابڈا کا قیام اور پھر ڈیموں کا بڑے پیمانے پر بننا، اور اس کے جیسے ذکر ہوا کہ اس کے جو ہے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، چاہے تربیلا ڈیم کی بات کریں آپ، یا مزید جو ہے ابھی حال ہی میں نیلم جیلم پروجیکٹ کی یا منگلا کی بات کریں، تو یہ اس وقت سے جو ہے ہوتا رہا. اور پھر تھوڑا سا 1980 کی دہائی میں آتے ہوئے وہ انرجی سیکٹر کے ریفارمز بھی زیادہ تر جو ہے انہی اداروں کے ایما پر ہوئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 1990s میں جو پرائیویٹائزیشن کا سارا عمل ہوا اور خاص کر IPPs کا جو چکر ہے وہ ابھی تک ہمارے گلے پڑا ہے. تو یہ اس میں ہوا یہ کہ 2000 کے بعد کافی جو ہے وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے جو ایک مقبولیت تھی اور جو پذیرائی تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی، اور اس میں انٹرسٹنگلی جو ورلڈ کمیشن آن ڈیمز تھا جس پہ سارے دنیا میں جو ہے مسئلے بن رہے تھے، اس میں پاکستان کا بھی تھا لیکن پوری دنیا میں اس پہ تحریکیں بھی چل رہی تھی. تو ورلڈ بینک کی اپنی جو ہے وہ سپورٹ سے جو ہے وہ ادارہ وہ اسٹڈی جو ہے اور وہ سارا نظام چلا اور ڈیمز کے بارے میں، اور اس نے جو ہے کافی ایک طرح سے جو ہے خطرناک قسم کے جو ہے آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز اور جو ڈیم کے نقصانات ہیں پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ کافی کام ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ لارج ڈیمز جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں اور اس کے نقصانات جو ہیں ان کے فوائد سے زیادہ ہیں. تو ایک طرح سے پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے ادھر بھی کافی تحریکیں چلتی رہی ہیں اور وہ جو پذیرائی ہے وہ یہاں پہ بھی کم ہوئی. اور جیسے میں نے بتایا کہ 1990s میں جو یہ انرجی سیکٹر کے ریفارمز تھے اس میں جو ہے آپ کے پاس چونکہ ہائیڈرو کافی ڈومیننٹ تھا وابڈا کی وجہ سے 60% تقریباً جو ہے ہماری انرجی وہاں سے آتی تھی، اور یہ ریفارمز کے نتیجے میں جو ہے وہ بالکل ریورس ہو گیا. جو تھرمل پلانٹس تھے آپ کے پاس لگنا شروع ہوئے، پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی، اور اوپر سے ورلڈ کمیشن آن ڈیمز کی جو ہے وہ رپورٹیں بھی آنے لگی، تو اس کی پذیرائی کم ہوئی اور یہ جو ہے آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہے جو کہ ہم ابھی تک اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑی صورتحال جو ہے وہ مزید تبدیل ہو رہی ہے، مطلب موجودہ دور میں، اور ان تبدیلیوں کے باوجود بھی جو ہے آپ کے پاس جو ہمارے مطلب مثال کے طور پر پالیسی ساز ادارے ہیں ملک میں یا انرجی پہ جو کام کر رہے ہیں وہ سارے ادارے اور ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنے عالمی ادارے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا ان تبدیلیوں کے بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے ایبزارب نہیں کر پا رہے. اور انٹرسٹنگلی ہوا یہ کہ اب چونکہ کلائمیٹ چینج کا بھی سارا جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کا بھی کافی دنیا بھر میں جو اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں جیسے میں معلوم ہے کہ خاص کر اس کے نشانے پر ہے، اور پچھلے بلکہ 5 سال کے فیکٹس اینڈ فگرز اگر آپ اٹھائیں تو 5 سال میں جو ہے سب سے زیادہ جو معیشت پہ بوجھ بنا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہی ہے. مثال کے طور پر جو سیلاب آئے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی $30-40 بلین ایک سیلاب میں ہوا، اس سے پہلے 2010 کے سیلاب میں، اور پھر 2022 اور ابھی ریسنٹ کی بھی ہے جس کے ابھی فگرز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے دوبارہ سے ہائیڈرو پاور کی ایک طرح سے ری برانڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں تو اس کو رینیویبل انرجی کہہ کر جو ہے وہ سامنے کرتے ہیں. جیسے ابھی ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا کہ پیڈو کے جو آپ کے پاس آفیشیل اسٹیکسر وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رینیویبل اور چیپ اور سسٹینیبل، بلکہ ان کے جتنے بھی آپ رپورٹس پڑھیں اس پر بھی تھوڑا سا ہم بات کریں گے. تو اس میں بھی جو سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ معاشی فوائد ہوں گے، علاقے کو بجلی بنے گی، اس کی آپ کے پاس جو ہے وہ کلائمیٹ کے گولز جو ہیں اچیو ہوں گے، لوگوں کو جو ہے روزگار میسر ہوگا، تو اس طرح کی دیگر چیزیں. اچھا، اب میرا جو اس میں مقصد یہ ہے کہ جیسے ڈاکومنٹری میں ذکر ہوا کہ مطلب کہانی اتنی سادہ نہیں ہے ہائیڈرو پاور کے بارے میں. مثال کے طور پر پاکستان میں تو اس پر کافی جو ہے وہ سخت آراء پائی جاتی ہیں یہ کہ بننا چاہیے، اور وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ہر صوبے میں اس پر ایک طرح کی رائے نہیں ہے. ظاہری بات ہے سندھ کا جو ہے آپ کو موقف الگ سے ملے گا، KP کا الگ سے ملے گا،
بلوچستان میں چونکہ اس طرح کا اتنا کردار نہیں ہے تو اس کا الگ سے ہے، لیکن پنجاب کا جو ہے وہ بھی اس پہ الگ ملے گا. اور اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ موقف اس کے حوالے سے علیحدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو ہے جیسے بتایا گیا کہ ہائیڈرو پاور کے جو ریسورسز ہیں، پانی وغیرہ، وہ کچھ علاقوں میں کنسنٹریٹڈ ہیں اور ان کے جو کنزمپشن ہے وہ کسی اور علاقے میں. تو یہ ایک طرح سے انیکوالٹی کا بھی تھوڑا سا اس میں ایک سوال آتا ہے. اور اس کے علاوہ دو چیزوں کی طرف میں تھوڑا سا مزید اشارہ کروں گا، پھر میں زبیر کی طرف آؤں گا. ایک اس میں یہ ہے جو تھوڑی سی پیچیدہ کہانی ہے کہ ہائیڈرو پاور جو ہے وہ جو ہمارے ملک میں ریگولیشنز ہیں، پالیسی ہے یا پھر آئینی جو مسائل ہیں، ان کے ساتھ بھی کافی ان کا گٹھ جوڑ ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد یہ بجلی کا جو شعبہ ہے وہ آپ کے پاس سی سی آئی کے اندر، خاص کر 2018-19 میں اس پہ فیصلہ ہوا کہ سی سی آئی کے اندر آئے گا، لیکن آئین میں جو ہے وہ اس کو صوبوں اور جو ہے وہ وفاق کی جو ہے مشترکہ جو ہے ایک طرح سے سبجیکٹ بنایا گیا. پھر 2018 میں جو ہے یا 2019 میں سی سی آئی کے اندر جو ہے اس پہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک کنسنسس ہوا کہ چونکہ الیکٹریسٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے سارے جو صوبے ہیں وہ مختلف طرح سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ ذکر کیا گیا کہ ہائیڈرو پاور کی ریسورسز کئی ہیں، سندھ کے مسائل، ڈیلٹا کا شرنک ہونا، اور جو ہے ان کے پانی کی جو ہے قلت جو ہے جس طرح سے مصنوعی طور پہ بنائی گئی ہے، اس طرح کے مسائل، تو ظاہری بات ہے موقف الگ الگ ہے. تو اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھ کر جو ہے وہ جو ہے یہ ہائیڈرو پاور کا سبجیکٹ بھی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہے یہ پروونسز کی جو ہے ایک طرح سے مشترکہ کنسنسس سے ہی اس پر بات ہوگی. اور اسی سی سی آئی کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ 2019 میں جو ہے وہ الٹرنیٹیو اینڈ رینیویبل انرجی پالیسی بھی آئی، جس میں انٹرسٹنگلی چونکہ صوبوں کے اس میں اعتراضات تھے ہائیڈرو پاور پہ، تو ہائیڈرو پاور پہ گو کہ پیڈو والے کہتے ہیں یا باقی ادارے کہتے ہیں کہ یہ رینیویبل انرجی ہے، لیکن اس پالیسی میں ہائیڈرو پاور کو اس سے خارج کیا گیا. اس میں جو ہے باقی آپ کے پاس جو جیسے ونڈ ہو گیا، سولر ہو گیا، بایو گیس اور بایو ماس جو ہے ان کو رینیویبل قرار دیا گیا ہے. اور یہ اس میں ایک پالیسی ٹارگٹ رکھا گیا 2030 تک جو ہے ہم تقریباً 30 سے زیادہ فیصد اپنی انرجی سورسز کو کلین انرجی پہ لانا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہائیڈرو پاور جو ہے وہ بالکل ہی قطعاً رینیویبل انرجی نہیں ہے. لیکن جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 2019 میں ہی آپ کے پاس جو ہے وہ ورلڈ بینک کا ایک جو ہے لون آیا جس کو پیس کہتے ہیں، پالیسی فائنانس فار ایڈوانسمنٹ آف رینیویبل انرجی، اس طرح کچھ ہے. اور بیسکلی اس کا مقصد جو تھا $800 ملین کا لون تھا، اس کا مقصد جو ہے تھا بیسکلی ڈی کاربونائز کرنا تھا الیکٹریسٹی سیکٹر کو. اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر تھوڑا سا وہ ایک طرح سے کہانی گول کی گئی. اس میں جو ہے ہائیڈرو پاور کو پاکستان کے جو اپنی اندر کی پالیسی ہے اس کے برخلاف رینیویبل انرجی قرار دیا گیا. اور اسی لون کی کنڈیشنلٹیز کے نتیجے میں ہم جو ہے ابھی تک ہائیڈرو پاور پر ایک طرح سے دوبارہ سے آ گئے ہیں. بلکہ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں اس ڈیکیڈ کو جو ہے ایک طرح سے ایک دہائی جو ہے وہ ڈیم کی دہائی کہا گیا. اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے اپنے جو ہے وہ اور بھی جو ہے کچھ قاعدے اور ضوابط ہیں، جس سے مثال کے طور پر کہا گیا کہ انرجی جو ہے وہ لیسٹ کاسٹ پرنسپل سے بننی چاہیے، یعنی جو آپ کے پاس سب سے کم خرچے میں چیزیں پروجیکٹ بن سکتے ہیں وہ جو ہے ایک طرح سے اس کا معیار یا اس کا کسوٹی ہونی چاہیے جس پہ ان کو پرکھنا چاہیے. لیکن بہت ساری آپ کو اسٹڈیز ملیں گی جس پر کافی لوگ کام کرتے ہیں. حسن عباس صاحب کا بھی کام ہے، اس طرح باقی دیگر ادارے ہیں جیسے رینیویبل فسٹ والے کام کرتے رہے ہیں. اور بلکہ اب تو یہ بالکل ایک طرح سے تسلیم شدہ بات ہے کہ جو جس چیز پر جو ہے آپ کو انرجی سورسز جو ہیں وہ کمپیئر کی جاتی ہیں وہ ایل سی او ای بولتے ہیں، لیولائزڈ کاسٹ آف الیکٹریسٹی. تو وہ جو ہے سولر کی پوری دنیا میں گری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب جو ہے پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ آتا رہا ہے، بلکہ اب تو پچھلے 2024 سے کافی بڑھتا رہا ہے. تو اس طرح کی کئی ساری تبدیلیاں ہیں اور کئی سارے جو ہیں قانونی پالیسی اور آپ کے پاس جو ہے وہ آئینی جو ڈائریکشنز ہیں ہائیڈرو پاور پہ جس طرح سے بے دریغ اور بے لگام قسم کی اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو چیلنج کرتی ہے. اور یہ صرف اس کا بھی سوال نہیں ہے بلکہ ہماری جو انرجی کی پلاننگ ہے اس میں جتنے بھی اس کے بنیادی اصول ہیں ان کی بھی کافی ایک طرح سے ان کو چیلنج کرتے ہیں. مثال کے طور پر یونیورسل بجلی کی فراہمی، لوگوں تک افورڈیبلٹی کا سوال ہے، کمپیریٹیونیس کا سوال ہے، اور انٹر پروونشل ہارمنی. یہ چار بنیادی اس کے نقطے ہیں
جن پر اگر آپ دیکھیں جتنے انرجی کے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس بن رہے ہیں، زبیر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایک طرح سے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب یہ جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے نتیجے میں کئی سارے سوالات ابھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ایران کی جنگ ہوئی، اس پہ کس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ایک طرح سے جو کنونشنل سورسز ہیں ان پہ تو بات ہو رہی ہے کہ بالکل ایک طرح سے ریلائبل ہی نہیں ہے، بلکہ ولنریبلٹیز کافی زیادہ ہیں اس کی. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے، اور جو ولنریبلٹی ہے انرجی سیکٹر کی وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. نہ صرف ولنریبلٹی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیوں پر اثر پڑ رہا ہے، انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے. اور وہ سولر کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے گرڈ سے باہر نکل رہے ہیں، تو یہ گرڈ کی سسٹینیبلٹی کا بھی سوال ہے. تو میرا جو پوری بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی جو آپ کے پاس اندرونی بنی ہوئی ہے اور جو آپ کے پاس آئینی اور قانونی سٹینڈرڈز ہیں، اور اس کے علاوہ تکنیکی اور جو معاشی جو ضابطے ہیں یا جو سٹینڈرڈز ہیں جن پر آپ ان سارے پروجیکٹس کو پرکھ سکتے ہیں، تو ان کی نظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کہانی جو ہے کافی وہ آپ کے پاس پیچیدہ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی نہیں نکلتی جس طرح سے لوگ اس کے عام طور پر بات کرتے ہیں، جس طرح وہ آپ ڈیوال اس پہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ سیاق و سباق بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پھر بعد میں ڈسکشن میں اس کو ذرا کھول لیں. اور ابھی میں زبیر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں بن رہے ہیں، اور سوات میں خاص طور پر ایک طرح سے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک سینٹر ہے. تقریباً 1000 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ کیسکیڈ کی شکل میں بن رہے ہیں، کہ ایک آپ نے بنا کے اس کو ٹنل میں ڈال کے پھر اگلا پروجیکٹ بن رہا ہے وہاں پہ ملا کے اور اس سے انرجی جنریشن کرنی ہے. اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا وہ فیزیبل ہیں، کیا نہیں ہے فیزیبل، کیا وہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا وہ ہمارے ان اصولوں پر، معاشی اصول جو ہیں، جو آئینی جو ضابطے ہیں ان پر پورا اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں، کیا وہ جو فیڈریشن کے جو پرنسپلز ہیں ہمارے اور صوبوں کے اندر جو تعلقات ہیں کیا ان میں مزید جو ہے وہ دراڑ پیدا کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے تقویت دے رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو ہمیں لگتا ہے ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم بعد میں اس پہ ڈسکشن کر سکیں. تو زبیر اسی کے ساتھ امید ہے میں نے تمہید بہت زیادہ لمبی نہیں باندھی ہوگی، آپ پہ آتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ زبیر دریائے سوات بچاؤ تحریک کے ساتھ بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دارال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا تھا 2011 میں، اس کے حوالے سے بھی انگیج رہے ہیں، اور ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے. تو تھوڑا سا زبیر اگر آپ ہمیں وہاں کی سیٹنگ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے لوگ سمرز میں جاتے بھی ہیں ان علاقوں سے محظوظ ہونے، تو ان کو بھی سامنے رکھ کر اور آپ اپنے جو کنسرنس ہے کمیونٹیز ان پہ بھی بات رکھیں. جی شکریہ شہاب اور شکریہ مہمانوں. آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، میں 4 چیزوں پر بات کروں گا: مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تروالی کمیونٹی، پھر اس میں ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ایک درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بار بار اس کا ذکر ہوا کہ یہ وہ کیا چیز ہے، اور پھر دریائے سوات بچاؤ تحریک. اور دریائے سوات بچاؤ تحریک نے جو پیچھے عالمی ادارے ہیں، شہاب نے جس طرح اشارہ کیا ورلڈ بینک فنڈڈ ورلڈ بینک کا، اس کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ یا اس کے ساتھ ہماری مزاحمت یا اس حوالے سے کیا رہی. میرے پاس سلائیڈ ہے، اگر ایک بار پھر سلائیڈ ہم دکھا سکتے ہیں تو اسی سے شروع کرتے ہیں. جی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، ویسے یہ نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا پڑا ہے، انہوں نے رکھا ہے کے پی خیبر پختونخوا حکومت نے. بنتا یہ بحرین کے علاقے میں، یہ جو بحرین ہے تروالی لوگوں کا علاقہ ہے وہاں بنتا ہے، کیونکہ اس کا پاور ہاؤس جو مدین ٹاؤن ہے اس کے قریب بنتا ہے، تو اس کا نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ رکھ لیا انہوں نے. ہے تو یہ بحرین کا پورا علاقہ. ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے سنا 207 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، 207. کسی ڈاکومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے 157 بھی لکھا ہے، کئی یہ مختلف ڈاکومنٹس. جو پیڈو بار بار شہاب نے بھی ذکر کیا، پیڈو ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ جو یعنی جس طرح وفاق میں واپڈا ہے وہاں پیڈو ہے ہمارا، اور یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پیڈو کے پاس یہ چیزیں صوبائی سطح پر چلی گئی ہے، ورنہ واپڈا ہی کرتا. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ جائے
تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ تو آپ نے سیٹنگ دیکھی، یہ خیبر پختونخوا کے جو بالائی سوات کا علاقہ ہے وہاں اس نے بننا ہے. 2007 میگا واٹ اس کا ہے، اور یہ ایک لارجر، ایک خیبر پختونخوا کے ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے کیشاری کہتے ہیں، خیبر پختونخوا رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس کو ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے. آپ شہاب نے کہا کہ جو اس ڈاکومنٹ میں پالیسی میں ہائیڈرو پاور رینیویبل انرجی میں نہیں ڈالا ہے، تو اس نام سے بھی ظاہر ہے، خیبر پختونخوا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. تو اس کے ساتھ سولرائزیشن بھی ہے، وہ دوسرے کسی علاقوں میں ہے، لیکن جو بالائی علاقے ہیں جو سوات ہے اس میں یہ زیادہ تر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا بہت بڑا حصہ ہے. شروع میں جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا، مطلب جو پیڑوں نے بنایا، ورلڈ بینک کو بھیجا، تو اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل نہیں تھا. یہ 2016 میں انہوں نے ان کو بھیجا، اور انہوں نے اس کو 2018 کے قریب اس کو منظور کیا، اس میں نہیں تھا. یہ 2020 میں اس میں شامل کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو، اور یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کیچاری کے اندر. کیچاری جو میں نے بتایا کہ جو پورا لارجر پروجیکٹ ہے اور ورلڈ بینک فنڈڈ کر رہا ہے. اور ایک ڈاکیومنٹری میں آپ نے سنا کہ کوئی $500 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ. یہ جو علاقہ ہے سوات کا بہت مشہور علاقہ ہے سیاحت کے لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے بھی، اور ریسنٹلی دہشت گردی کے لحاظ سے بھی یہ بدنام بھی ہے. تو یہ سوات کا جو بالائی علاقہ ہے تحصیل بحرین، اب سوات میں 7 تحصیل ہے، اور تحصیل بحرین سب سے بڑا، اس کا رقبہ 60% پورے سوات وادی کا بنتا ہے، یعنی ایک تحصیل کا. اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے توروالی اور گاوری اور گجری لوگوں کا، تو لہٰذا یہ پہاڑی ہے، پانی زیادہ ہے، جنگلات ہے، تو ان کی نظریں وہاں اس پہ جمی ہوئی ہے. اور اس تحصیل بحرین میں انہوں نے 18 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں، 18. اس میں کچھ بہت بڑے ہیں، کچھ بہت چھوٹے اسٹریمز پہ ہیں. تو یہ صرف ایک تحصیل بحرین میں، اور یہ سارے ریور سوات جو دریائے سوات اس پہ بننے ہیں. اب دریائے سوات کی اہمیت کا آپ کو پتا ہے کہ تاریخی کی اہمیت رہی ہے. سوستو اس کو کہا گیا تھا ریگ ویدک لٹریچر میں. پھر یہ سوات بدھزم کے لیے مشہور ہے. پھر آپ کو یہ بھی تاریخ بتاتا چلو کہ سوات میں پہلے کون لوگ رہتے تھے، بعد میں کون لوگ آئے، یا آپ آگے بات کریں گے. تو یہ تو میں اس کی لوکیشن بتا دی کہ یہ ہے. تو اس طرح اب اسی کے ساتھ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ کیچاری کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جسے گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہتے ہیں، جو گبرال اور کالام کے بیچ، جو اتروڑ اور کالام کے بیچ علاقہ ہے، وہ 88 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. وہ بھی اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ ہے، یہ اس دو پروجیکٹ. اور پھر ڈاکیومنٹری میں آپ نے سنا کہ دریائے سوات کو کیسکیڈ کرنا مطلب یہ بتا دیا کہ ایک پروجیکٹ کا پاور ہاؤس دوسرے کا ویئر بنتا ہے، اس طرح. تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر پھر ایک دوسرا پروجیکٹ ہے، وہ 229 میگا واٹ کا ہے، اس کو کہتے ہیں کیدام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. پھر اس کے اوپر ایک تیسرا پروجیکٹ ہے، وہ 239 میگا واٹ کا ہے، اس کو کہتے ہیں کالام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. اور پھر گبرال کالام ہے، اور پھر گبرال ایک اور پروجیکٹ. یہ 5 پروجیکٹ تو مطلب اسی مین ریور پہ بننے ہیں. تو یہ دریا کو بالکل کیسکیڈ کرنا، دریا کو بالکل بند کرنا ہے. اس میں یہ جو 2 مدین اور گبرال کالام یہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، اور باقی جو آئی پی پیز کے ساتھ ہے، یہ جو کیدام آسرت اور کالام آسرت. تو پورا ہمارا پہلا چونکہ یہ فلیگ شپ ان کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یا کنسرن یہی تھا، اور اس سے پورا علاقہ ہمارا متاثر ہو رہا ہے، تو ہم نے اسی کو فوکس کیا ہے. تو آگے جاتے ہیں، آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. یہ دیکھیے، یہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا، یہ بحرین ٹاؤن ہے. بحرین آپ نے سنا ہے، بحرین مطلب ہے 2 دریا. اب 2 دریا، اس کا نام کسی ریاست سوات کے زمانے میں پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں 2 دریا ملتے ہیں یا 2 دریا ہے. ایک درال یہ مغربی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، اور ایک یہ ریور سوات یہ کالام گبرال کی طرف سے آتا ہے.
अब बहरीन सवात ये तोरवाली कम्युनिटी का मेन जो मरकजी कस्बा है, यानी तजारती मरकज भी है, सयाहती मरकज भी है ये बहरीन सवात का। और ये तोरवाली कम्युनिटी कौन है इसके बारे में हम ज़रा बताते हैं। अभी मदीन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब तोरवाली कम्युनिटी ये लोग स्वात के इंडिजिनस असल बाशिंदे हैं। मतलब स्वात में इवन आपको पता हो कि अलेक्जेंडर के हमले से पहले के लिए लोग हैं, वैदिक के ज़माने से भी पहले के, उसमें कुछ लोग वैदिक ज़माने से भी पहले के, मतलब आर्यन माइग्रेशन से पहले के भी कुछ लोग इसमें बाकियात है। मॉर्गन स्टेरन और फ्रेडरिक बार्थ जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि तोरवाली कम्युनिटी के शायद सारे नहीं तो कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं वो बिफोर आर्यन माइग्रेशन इस इलाके में आबाद हैं। तो मतलब ये बहुत ही इंडिजिनस लोग हैं, बहुत ही मकामी लोग हैं, और ये पूरे स्वात में बुनेर तक फैले हुए थे पहले। अब बुनेर तक फैले हुए थे, फिर इन लोगों पर एक हमला, ज़ाहिर है ये बुद्धिज़्म आया 300 BC के करीब, और वो चला मेरे ख्याल में 10th सेंचुरी तक चला। बुद्धिज़्म ज़ाहिर है कुछ इलाकों में ज़्यादा फैला फूला, आवाम में इतना ज़्यादा नहीं था। फिर बुद्धिज़्म के बाद पहला हमला महमूद गज़नवी ने किया 11th सेंचुरी के अवाइल में स्वात पर, और इन लोगों को भगा दिया, मतलब इधर उधर स्कैटर कर दिया। फिर 16th सेंचुरी में पठान जो यूसुफजई ट्राइब्स है वो आए स्वात में, उन्होंने उनको मज़ीद धकेला। तो इस इलाके में अब हम जो जहाँ रहते हैं कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते हैं कि हमसे पहले भी कोई लोग वहाँ रहते थे। तो एक तो ये टेम्परल, अगर आप टाइम के हिसाब से इंडिजिनिटी देखें तो वो वहाँ मौजूद है, हम वहाँ के असल बाशिंदे हैं। दूसरा ये है कि हमारे मतलब एक बहुत ही डिस्टिंक्ट अपनी एक ज़ुबान है। इसके अलावा हमारे अब भी कस्टमरी लॉज प्रैक्टिसेस में हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलग है, दूसरे लोग हमें आइडेंटिफाई दूसरे तरह से करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये इंडिजिनिटी का सवाल जो है ये हम यहाँ क्यों उठाते हैं और ये क्यों लाजमी है और क्यों ज़रूरी है। तो आपको ये पता है कि इंडिजिनिटी का क्वेश्चन ग्लोबल नॉर्थ में ज़्यादा पावरफुल रहा है। उन्होंने वहाँ जो अमेरिकाज हो, लैटिन अमेरिका भी हो, इवन कनाडा या यूरोप के इलाकों में, वहाँ जो इंडिजिनस लोग थे उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया है। अब भी शायद वहाँ बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एशियन इंडिजिनस पीपल, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। इस पर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। तो ये अभी इसके जो इम्पैक्ट्स की क्या बात करें, हार्म्स की क्या बात करें, ये तो एक बहुत ही, अगर मैं तासुब से बाला होकर भी कहूँ तो ये एक बहुत ही डिजास्टर है ये हमारे इलाके के लिए। अब बहरीन आपने सुना, कालाम आपने नाम सुना, स्वात का नाम सुना। सयाहत एक सस्टेनेंस लाइवलीहुड का बहुत बड़ा जरिया है और बहरीन का पूरा इलाका सयाहत पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है। ये दो मेन चीज़ें हैं। सरकारी जॉब्स तो बहुत कम हैं। तो ये इसके एक तो ये लाइवलीहुड के मसाइल है, दूसरे ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल आपको इसके मसाइल डॉक्यूमेंट्री में आपने सुने कि ये अगर ये आप 16 किलोमीटर आबादी को आप बाईपास रिवर को बाईपास करेंगे, टनल में डालेंगे, तो जाहिर है होटल्स जो है वहाँ उनका डिपेंडेंस इस मौसम पे है, दरिया के लुक पे है, दरिया की हवा और इसके पे है, इन्वायरमेंट पे है। वो जाहिर है कोई वहाँ नहीं रुकेगा। फिर मार्केट्स, इनके साथ मार्केट्स इंटीग्रेटेड है, साथ रेस्टोरेंट्स इंटीग्रेटेड है, वो नहीं रहेगा। फिर उस पार जहाँ से ये टनल जाएगा 12 किलोमीटर, तो वो कोई 6 गांव हैं जिसमें पुनकिया, दरोलाई, शगई, आइन, मानकर, इन गांवों के कोई 33 से ज़्यादा चश्मे हैं। और वो चश्मे एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो खुश्क हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास केस स्टडी में इस पर आगे जाकर बात करूंगा कि क्यों खुश हो जाएंगे, कैसे होते हैं। ये भी एक आप ये सवाल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल हैं, केस स्टडीज है, हम बता सकते हैं। तो वो एग्रीकल्चर भी तबाह होगा उनका। दूसरा ये है कि तीसरी बात ये है कि हमारी
ایک کلچرلی اٹیچمنٹ ہے پانی کے ساتھ، اس ریور کے ساتھ. یہ درال ریور ہو یا یہ دریائے سوات ہو، اس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ فوک لور بھی پانی اور گلیشیئرز اور پہاڑ پیسچرز کے آس پاس ہے. تو وہ اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ کلچرلی ہمیں کتنا ریلیونٹ لگتا ہے. یہ بھی اس کی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ ایک یہ علاقہ فلڈ پرون ہے، مطلب بہت زیادہ فلڈز آتے ہیں یہاں. 2010 میں جو مانسٹر فلڈ آیا، اس سے زیادہ انٹینسٹی کا فلڈ 2022 میں آیا اس علاقے میں. تو دونوں سیلابوں نے علاقہ تباہ کر دیا، اور یہ ان لوگوں نے اس کا فلڈ پرونس کو اگنور کر کے یہ پروجیکٹ یہاں ڈیزائن کیے. اب دیکھیں، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے عام لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے فلڈز کم ہوں گے. یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کس طرح کم ہوں گے. ان کے تو ایک اپنے جو ٹنل کی ایک سائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں جا سکتا. پھر جو ڈیم بناتا ہے، اس کے مدین ہائیڈرو پروجیکٹ یہ لارجر ڈیم میں آتا ہے، کیونکہ جو ورلڈ بینک کی پالیسی ہے وہاں جو 16 میٹر سے نیچے 15 میٹر سے نیچے جو ڈیم کی جو بلندی ہے وہ اگر کم ہو تو وہ سمالر ڈیم میں آتا ہے، اس سے زیادہ یہ لارجر میں آتا ہے. اور یہ اس سے زیادہ ہے، یہ 19 میٹر ہائٹ ہے اس کا ڈیم کا، تو یہ لارجر ڈیم میں بھی آتا ہے. تو اس سے بھی فلڈ کی انٹینسٹی زیادہ بڑھتی ہے. اور یہ سیزمک زون بھی ہے یہاں، ہندو کش کا علاقہ ہے بڑا سیزمک ہے، وہ بھی انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. تو یہ تو اس کے امپیکٹس تو اس کے بہت خطرناک ہیں. اور اگلے سلائیڈ میں جائے تو ابھی اگر ہمیں اس امپیکٹس کا اندازہ نہیں ہوتا نا، ہم دیکھیں، ہم پہاڑی انڈیجنس لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، ہمیں ترقی کیا دکھتی ہے؟ سڑک بنا لی، پل بنا لیا، اسکول یا کالج کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں شامل، لیکن یہ چیزیں تو ہمیں اکثر چیزیں ہمیں ووٹ بھی ان سڑکوں پر لیے جاتے ہیں، پلوں پر لیے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے اس سے. اور پھر امپلائمنٹ، جابس کے، اور یہ تین چیزیں ہمارے بہت زیادہ غربت ہے تو کنسرن یہ زیادہ چیزیں ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو، یعنی ہماری میت کو، کمیونٹی کی میت کو ان ترقی کے اس غلاف میں لپیٹ کر ہمیں پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں. تو لوگ پھر اس سے لیتے ہیں. تو یہ درال خوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ بیچ میں جو جا رہا ہے، یہ خشک نالا، یہ دریا ہوا کرتا تھا. یہ جو ٹاؤن کے بیچ میں اوپر سے مغرب کی طرف سے جاتا ہے، یہ درال دریا ہوتا تھا. اور درال دریا وہ ہے کہ اس کے آخر میں جو جھیل ہے جسے ڈھانکوشا کہتے ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پدما سمبھاوا جو تانترک بدھسٹ رہنما تھے آخری سوات میں، وہ وہاں پیدا ہوئے یا وہاں نہایا کرتے تھے. اور اس درال ریور کے ہماری کلچرل سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ ہماری پرانی بیفور اسلامائزیشن ہماری دیوی ہوا کرتی تھی، اس کا نام دارا تھا، اس کی وجہ سے درال بنا. اب انہوں نے یہی پیڈو، اس وقت یہ شیڈو تھا، یعنی سرحد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تھا. انہوں نے 2010 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا، درال خوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. ہم نے اس وقت اس کی مزاحمت کی، اور اس کو ADB فنڈ کر رہا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اور یہ 36 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، 36 میگا واٹ کا. ہم نے مزاحمت کیا، اور اتنی مزاحمت کی لوکل لوگوں نے وہاں، خصوصاً اس ٹاؤن کے لوگوں نے، بحرین کے ٹاؤن کے لوگوں نے، اور میں بھی ون آف دی لیڈنگ ایکٹیوسٹ ان دیٹ موومنٹ ایز ویل. تو وہاں انہوں نے یہ کیا کہ ADB کی جو فنڈ تھا، ADB پیچھے ہٹ گیا، اس نے چھوڑ دیا. لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے نیا 18 امینڈمنٹ پاس ہوا تھا، نئے NFC ایوارڈ کی وہ ریڈسٹریبیوشن ہو چکی تھی. تو ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کو، پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں تھی، پیسے دے دیے. تو انہوں نے پھر مقامی تروالی کمیونٹیز کو ٹرائبز میں تقسیم کر کے، پرانے جو ٹرائبل تقسیم ہوتے تھے نا ہمارے، اس میں تقسیم کر کے اس پروجیکٹ کو کروا لیا. اور ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے. ہائی کورٹ بھی اتنا فنکشنل تھا کہ یہ جو انوائرمنٹل ٹریبیونل
हाई कोर्ट हमें वहाँ भेजता और वो हमें वापस हाई कोर्ट भेजता, तो हम बीच में शटल होते रहे, 2 साल ख्वार होते रहे। खैर उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया 2018 में, 2018 में किया, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको देखिए और अब क्या हालात देखे तो आपको मतलब ये जो कहते हैं ना कि हम ई फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है ना, ई फ्लो के हम इतना पानी रिवर में छोड़ देंगे। तो हमें एग्जांपल है, उन्होंने लिखा था अपने EIA में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, उसमें लिखा था कि हमने 700 लीटर वाटर पर सेकंड फ्लो छोड़ना है इसमें दरिया में, और अभी वहां दरिया में लेस देन 100 लीटर बह रहा है। और अभी उनसे पूछे तो वो डॉक्यूमेंट जो था उसको भूल गए। और ये भी एक कहानी है, ये डॉक्यूमेंट्स फिर बिल्कुल हटाए जाते हैं। वर्ल्ड ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या जो फाइनेंसर्स हैं उनके वेबसाइट से भी ये हटा दिए जाते हैं और अपने वो गायब किए जाते हैं। अब पेड़ों के पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है दराल के बारे में। अब दराल में क्या हुआ कि एक तो बहरीन की एनवायरनमेंट तबाह हो गई, ये बहरीन के इसके इर्द गिर्द लोगों के घर हैं, ये किराए पे गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस होते थे सारे, अब ये सारे बर्बाद। यहाँ डेंगू हो रहा है, अभी इतना साफ माहौल था, अब यहाँ डेंगू पल रहा है। इसके बाद यहाँ जितने चश्मे थे, मैंने चश्मों की बात की ना, इस पर कोई 16-15 चश्मे थे, वो सारे खुश्क हो चुके हैं इसी दराल रिवर की वजह। तो हमें सामने केस स्टडी है कि हम देखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि चश्मे खुश्क होंगे। उन्होंने फिर ये लिखा था वो कि हमने आपको एम्प्लॉयमेंट जॉब्स देने हैं यंग लोगों को। तो जॉब क्या है, अभी हमारे तरवाली लोगों को जॉब सिर्फ क्लास 4 नायब कासिद के जॉब, कहीं वो भी MPA या MNA को मिन्नत समाजत करने के बाद वो जॉब्स मिलती हैं। तो ये उनकी जॉब की हालत है। मैंने पहले एक सवाल में किया कि इंडिजिनिटी पर हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं कि इंडिजिनस लोगों का मसला क्या है। ये लोग एक तो ज़ाहिर है शुरू से रह रहे हैं और इनको हिस्टोरिकली ये कॉलोनाइज्ड रहे हैं और अभी मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड। अभी मैं आपको बताऊं कि ये बहरीन और मदियन इज़ द पश्तो मेजॉरिटी स्पीकिंग टाउन, बहरीन इज कंप्लीटली तोरवाली टाउन। इनके बीच 8 किलोमीटर का फासला है, सिर्फ 8। अब वहां सिर्फ बहरीन टाउन और मदियन टाउन के एजुकेशन फैसिलिटीज, जॉब्स, ये देखे आप डिफरेंस देखे तो आपको पता लगेगा कि कितने पसमानदा ये लोग रह चुके हैं या उनको रहा ऐसा छोड़ दिया गया है और बाकी लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं। मतलब पसमानदे बहुत हमारे इलाकों में फर्ज के स्कूल्स नहीं बन रहे, कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं। अगर वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट भी कोई स्कूल या बाहर से टीचर्स वहाँ एम्प्लॉय हो जाता है, वो फिर पोस्ट समेत उसको वो लेकर भाग जाता है वहाँ से। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हॉस्पिटल नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊँ वो कई एग्जाम्पल हमारे पास। जो इंडिजिनस लोगों का एक तो ये मसला है कि इनको कल्चरली एसिमिलेट किया जाता है। कल्चरली वी डोंट लुक डिफरेंट फ्रॉम द पश्तून कल्चरली, मतलब ड्रेस वाइज या ये आप देख सकते हैं। लेकिन वी हैव द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, that is only the identity marker, and we have a little bit of history। इंडियन लोगों की हिस्ट्री भी बड़ी मिट चुकी होती है, लेकिन हम उस पर लगे रहते हैं अपनी लैंग्वेज को बचाना या ये। और एक ये भी है कि इंडिजिनस लोगों की अपने एक नॉलेज होता है, इंडिजिनस नॉलेज। वो अगर आप उसमें रिसर्च करें, इन लोगों ने किया है, शाहब लोगों ने, प्याज लोगों ने, आप देखें कि उनके अपने हर पत्थर का, हर चट्टान का, हर पहाड़ी का, हर रिच का, हर स्ट्रीम का, हर खेती का नाम है अपने लिए। और फोकलोर, इतना अपना फोकलोर है जो अराउंड द रिवर्स, अराउंड वाटर, पैस्चर, माउंटेन्स, इसके फेरी टेल्स या जो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनका साबिका जो कल्चर था प्री बुद्धिज़्म या प्री इस्लाम, तो वो उसके एलिमेंट्स अब भी आपको मिलेंगे, अब भी मिलेंगे। इनकी कब्रें जो दफनाने के तरीके वो भी सारे चीज़ें मौजूद है वहाँ। या फिर यरक, उनका जो एक अपना लोकल गवर्नेंस सिस्टम था इंडिजिनस का, वो भी अब भी मौजूद है। लोग किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें तो ये दराल का केस हमारे सामने था।
تو اس لیے سارے لوگ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی کے درال کو دیکھ کر ہمارے مجھ سے میں چند ساتھیوں نے دریائے سوات بچاؤ تحریک شروع کیا. دریائے سوات بچاؤ تحریک مطلب جو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اسپیسیفکلی اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, لیکن پورے ریور کو اوپر کے جو سارے پروجیکٹ کو, اور اس کو 2 سال ہو گئے آلموسٹ, میرے خیال میں کوئی 20 مہینے اس تحریک کو ہو گئے. اور اس تحریک نے میں نے جو بات کی تھی کہ میں آپ اس تحریک کی بات کروں گا اور پھر ہمارے مزاحمت کس طرح. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک تو درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے ہمارے سامنے کیس اسٹڈی کے طور پر موجود تھا, اور ہمارا ایک تلخ تجربہ اس کے ساتھ رہ چکا ہے, اب بھی ہے. ایک تو اس حوالے سے ہم نے لوگوں کو موبیلائز کیا, لوگوں کو اویئر کیا کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کا پورا علاقہ آپ سے چھین کر آپ کو کچھ دیا جائے, یہ ترقی نہیں ہے. تو لوگ موبیلائز اویئر ہو گئے مقامی طور پر. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کون کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے, فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے پیڈو جو نام لیا وہ کر رہا ہے, امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے, لیکن فنڈنگ ورلڈ بینک کر رہا ہے, ورلڈ بینک فنڈنگ کر رہا ہے. تو ہمارا پہلا تجربہ اے ڈی بی کے ساتھ رہ چکا تھا, تو ہم نے ورلڈ بینک کو لکھا, اور اس کے ساتھ گزشتہ میرے خیال میں 14 مہینوں سے ہم اس کے ساتھ انگیج, مطلب اس پروجیکٹ پر انگیج ہے. اور اس پروجیکٹ پر کام شروع ہونے والا تھا اس پچھلے سال یعنی 2025 جنوری کو, وہ نہیں ہو سکا, اس مزاحمت کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اب ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے ان کے جو گریونسز ریڈریسل میکینزم ہے, اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے, اس کے تھرو ہم نے اس کے ساتھ اٹھا لیے, اور کوئی 20 میٹنگز ان کے ساتھ اجلاس کیے. وہ بھی بڑے جھوٹ بولتے ہیں, جو لوکل جہاں بہت جھوٹے ہیں, انہوں نے کئی جھوٹ بولے. پہلے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ان کو اوپیز میں آتا ہے, آپریشنل پالیسیز جو 2018 سے پہلے بھی ورلڈ بینک کے تھے. اور پھر 18 میں انہوں نے ایک نیا فریم ورک بنا لیا ہے, اس کو ESSF کہتے ہیں, انوائرمنٹل اینڈ سوشل اسٹینڈرڈ فریم ورک. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ آفس میں چلے جائیں اور یہاں یہ ASF میں نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ 2020 میں شامل ہوا ہے یہ پروجیکٹ, تو یہ ASF میں بھی آتا ہے, آفس میں بھی آتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, یہ جو ورلڈ بینک نے جن اپنے پیڈو کے جو ESI ہے, انوائرمنٹل اینڈ سوشل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ, وہ جو ڈاکومنٹ ایکسیپٹ کیا ہے اس کو ہم نے پڑھا. پھر RAP ریسیٹلمنٹ پلان کو پڑھا. تو بلنڈرز ہم نے یہاں دیکھا. فیزیبلٹی جو ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کی بڑی فیزیبلٹی ہوئی ہے. فیزیبلٹی 2009 میں ہوئی, 2009 میں فیزیبلٹی 2009 میں سوات ان دی گرپ آف طالبان تھا. کون جا سکتا تھا وہاں, کس نے کی فیزیبلٹی, ہوائی فیزیبلٹی. یہ دیکھیے یہ کوشچن بھی ہے. تو انہوں نے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ افیئر کیا انڈیجنس کوشچن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے اس میں لکھا کہ the people they are called their language is Torwali, they are Koistani and they belong to the Yusufzai tribe. Look, اب یہ مس ریپرزینٹ کر کے کہ اس کوشچن سے بھاگ جائے. تو یہ ہمارا یہ کیا کر رہے ہو. پھر یہ بھی لکھا کہ بحرین از اے ٹورزم ہب بٹ دی پروجیکٹ ول ناٹ افیکٹ فلاں. دوسرے پروجیکٹ گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں لکھا کہ ہم اس کو کالام کے پیچھے اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایف وی لیڈ دی ٹنل تھرو کالام اٹ ول ڈسٹرائے دی ٹورزم آف کالام. وہاں کالام کا ٹورزم ہے, بحرین کا نہیں ہے, گبرال کالام. تو یہ اور پھر کیا لکھا, ہمارے گاؤں کے نام غلط لکھے, ہمارے ٹرائبس کے نام غلط لکھے. اور اس میں ورلڈ بینک کے سیف گارڈ پالیسی سب کو پتہ ہے. آفس میں جو 4.10 پالیسی ہے انڈیجنس لوگوں کے لحاظ سے, اور ESF 7 ہے وہ پالیسی کہ آپ نے جب بھی کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو انڈیجنس لوگوں کے FPIC بہت بڑا کنسپٹ ہے, فری پرائر اینڈ انفارم کنسنٹ. ان کو معلومات دے کر آزادانہ طور پر ان کی رضامندی حاصل کر کے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے. تو وہ تو بالکل غائب تھی, کس سے پوچھا بھی نہیں تھا اس پیڈو نے نہ ورلڈ بینک نے. تو ہم نے ان کو اس میں پکڑ لیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ. اب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک ہمیں یہاں پاکستان آفس کیا کہہ رہا ہے, ہمیں
یہ میں کھل کر بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان آفس بھی سن لے ورلڈ بینک کا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں چونکہ پاکستانی گورنمنٹ یا آئین آپ لوگوں کو یا کسی اور کو انڈیجنس نہیں مانتی تو آپ انڈیجنس ہمارے حساب سے بھی نہیں ہے. تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کیا نتھی کر رہے. تو ہم نے ورلڈ بینک کی پالیسیز دیکھی تو انہوں نے یہ لکھا, نتھی نہیں کیا کسی کے, کہ انڈیجنس ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں کہ وہ لوگ انڈیجنس ہوں گے جن کا اپنی ایک ڈسٹنکٹ لینگویج ہوگی, جس کی ایک انسسٹرل لینڈ ہوگی, اس کو وہ سیلف خود کو دوسروں سے مختلف کر دانیں گے اور دوسرے بھی ان کو مختلف کلچرل پریکٹسز ہوں گے. یہ کرائٹیریا ہے. تو ہم نے اس پر دیکھا اور اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دی کنسرن گورنمنٹ شوڈ ریکگنائز دی پیپل فرسٹ ایز این انڈیجنس دین وی ول ڈو, یہ نہیں لکھا ہے. تو اس میں پکڑ لیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. تو انہوں نے پھر ایک ہمارے ساتھ کیا کہ ری اسکریننگ کہ whether the Turwali people fulfill the criteria of being indigenous or not. تو انہوں نے وہ کیا جون 2025 میں آئے اور ریسرچ کر کے گئے. ابھی سے جون 2025 سے ابھی تک انہوں نے اپنے پالیسی میں لکھا ہے کہ within 3 months, within 60 days, maximum 3 months, we will share the report. But despite the lapse of 9 months, they have not shared the report. ابھی تو وہ رپورٹ کیونکہ وہ پھنس چکے ہیں کہ اب کیا کریں, یہ لوگ تو انڈیجنس ہے. اگر ہم ان کو انڈیجنس قرار دیتے تو پروجیکٹ کو پھر ہم رول بیک کرنا دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اور یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا پورے نارتھ پاکستان. اور یہ ہم چاہتے بھی ہیں. میرے گلگت کے ہے, چترال کے ہیں, کوہستان کے ہیں, دیر کے ہیں, جو انڈیجنس لوگ ہیں, یہ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہوگا, پریسیڈنٹ ہوگا کہ یہ اگر ہم اس طرح. تو اس لیے ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ, آپ اس کو اب انڈیجنس ٹرن کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کرتے. نیکسٹ سلائڈ میں چلے جائے. اب اس میں یہ بحرین کے آپ نے دیکھا یہ ٹاؤن ہے. اب نیکسٹ میں چلے جائے. یہ ہو گیا. اچھا, یہ تو ہمارے تو ہم نے پروٹیسٹ کیے بہت اچھے طریقے سے. آپ نے جو یرک ہمارا جرگا سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا, ہم نے احتجاج کیے. تو ہم نے کوئی 3 فرنٹ پہ ہم مطلب اپنا کام کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, کمیونٹی کو گاؤں گھر جا کر ان کو موبلائز کرنا, آرگنائز کرنا, یہ بھی کر رہے ہیں. جو پاکستان میں نیشنل ادارے ہیں جس طرح ویڈا ہے یا ALC ہے, یا ان کے ساتھ بھی ہم جڑ رہے ہیں, یا جو جتنے بھی ساؤتھ میں جو ریور کی لحاظ سے موومنٹ ہے ان کے ساتھ, یا یہاں پنجاب میں ہے ان کے ساتھ, یا خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ. اس طرح انٹرنیشنل ابھی ایک اچھی بات یہ بھی کہ انٹرنیشنل جو انڈیجنس آرگنائزیشن ان کے ساتھ بھی ہماری بن رہی ہے, کولیبریشن یا سینرجی بن رہی ہے. تو یہ موومنٹ کافی بہتر جا رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کیا ہے, ابھی ہم یہ سلائڈ بھی آگے کریں آپ. ابھی ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ورلڈ بینک ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. دھوکہ مطلب یہ پاکستان آفس ہمیں پش کر رہا ہے کہ آپ پیڈو یا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ بات کریں, اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس میں یہ پیڈو کی اتنی اہلیت یا وہ نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بات کرنی ہے تو ورلڈ بینک شوڈ لیڈ دی کنسلٹیشن, دین دس پیپل شوڈ کم. یہ ہمارا اس میں ہے. اور اس میں ہمیں ظاہر ہے بڑے مسائل بھی ہیں, بہت سے تھریٹس بھی مل رہے ہیں, ریپرائزلز کا خدشہ بھی ہے. ہمیں تو ہمیشہ ایک وہ اس ڈالے سے خوف لگتا ہے جو بلیک ڈالا ہوتا ہے کہ کب آ کر زبیر کو اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے. لیکن ایک خوشائن بات چھوٹی سی یہ ہے کہ کیونکہ ورلڈ بینک انوالو ہے اور وہاں کوئی سیکیورٹی ایسا رسک آ گیا تو یہ ڈرتے تو وہ تو پھر پورا اٹھ جائے گا. تو اس لیے ابھی تک اٹھایا نہیں ہے, اٹھانے کی کوشش ضرور کی ہے, دھمکانے کی کوشش کی ہے. 3 MPO لگے گا, آپ لوگوں بند ہوں گے. ہمیں یہ بھی کہا گیا یہ پیڈو کی خواتین جو گھروں میں آتی ہے نا, جو اپنے طور پر موبلائزیشن کرتی ہیں, ہماری خواتین کو میری ماں اور میری مسز ایک خصوصی طور پر شام کو رات کو میرے پاس کہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے, مشورہ ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ فلاں پیڈو کی خواتین آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اپنے اس بیٹے اور اپنے شوہر کو سنبھالو, مطلب اس کو پیچھے ہٹاؤ,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنے طاقتور عمران خان جیسے شخص کو احساس یہ ہوا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ایسے دمکارا پھر مجھے ایک ڈپٹی کمشنر، یہ جو صاحب ابھی بول رہے تھے ڈاکومنٹری میں، انہوں نے کہا کہ آپ، چونکہ ہم تو ایڈوکیسی ہر لیول پہ کرتے ہیں، تو ہم نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھا، اپروچ کیا، اور وہ شاید بائی ڈسینٹ یا بائی بیک گراؤنڈ، وہ اس کا نام آجے بنگا ہے اور وہ شاید انڈین ہے، آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھیے پاکستان کے دشمن سے بات کی ہے. تو میں حیران ہوں کہ پاکستان کا دشمن کس طرح، وہ تو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے. تو آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ مطلب آپ اینٹی اسٹیٹ، جس طرح آئی ایم ایف کو خط کس طرح لکھا تھا نا، اس کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیا تھا. تو یہ چکر، تو ریپرائزلز اور تھریٹس، اور یہ تو ظاہر ہے ہر موومنٹ کا حصہ ہے، ہمیں ملتے رہتے ہیں. اس میں فورن ایجنٹ جو ہمارے لوکل ایم پیز ہے، وہ تو مجھے فورن ایجنٹ ہی قرار دیتے ہیں کہ آپ فورن ایجنٹ ہے، فورن ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. یہ چکر اس میں شامل ہے. ہمارے کچھ ایک ایکٹیوسٹ الطاف حسین کو رات کو بلا کر کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ پیچھے ہٹو ورنہ آپ 3 لوگ آپ ٹارگٹ پہ ہیں، آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو ڈس اپیئر کیا جائے گا. تو یہ تھریٹس کی بات ہے. آگے جائیں سلائڈ پہ. اچھا، ہمارے سیدھا سادے ڈیمانڈز ہیں. ایک تو میں نے یہ ڈیمانڈ، ابھی جو تازہ ڈیمانڈ یہ آئی ہے، اور ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم ذرا ورلڈ بینک کے جو پاکستان آفس ہے اس سے ذرا ابھی اونچے لیول پہ کام کر رہے ہیں. جو ورلڈ بینک کے ای ڈیز ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، جو یورپ بیسڈ ہے، آسٹریلیا بیسڈ ہے، ہم ان سے بھی ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ سنبھالے. اور کل پرسوں میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ، یو کے ایڈوائزر کے ساتھ. تو ابھی اسی وجہ سے پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے کہ وہ بھی حیران ہے کہ ہم کیا کریں. ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ پروجیکٹ کو بالکل اسکریپ کریں، ختم کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کو ایف پی آئی سی، فری پرائر اینڈ انفارم کنسنٹ، ہمارے سب کا تروالیوں کا لے کر اس کو ان کے مطابق ری ڈیزائن کر کے چھوٹے پیمانے پر اس کو بنا لے. اگر ایسا، پھر یہ ہے کہ ایف پی آئی سی کے بعد ہمیں انڈیجنس قرار دیا جائے. انڈیجنس، یہ اسکریننگ رپورٹ شائع کی جائے. انڈیجنس آپ نے دیا تو پھر وہ انڈیجنس ڈیولپمنٹ فریم ورک، وہ ورلڈ بینک کی پالیسی ہے، وہ پھر لاگو ہوگا تو پھر ہم نیگوسیشن کر لیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے چند مطالبات ہے. پہلے تو ہم نہیں چاہتے اس پروجیکٹ کو، کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر ہماری مرضی کے مطابق، ہماری رضامندی کے مطابق انڈیجنس ہمیں قرار دے کر اس کو تبدیل کر کے پھر ہم کچھ بات کر سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں. اور یہ جو ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یہ انٹیمیڈیشن اور تھریٹس اور یہ ریپرائزلز، یہ کہانی بند کی جائے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی لیٹسٹ جو ہے ورلڈ بینک کو، پیڈو کو ہمیں فٹ بال بنایا ہوا کہ آپ پیڈو کے پاس چلے جائے، پیڈو وہاں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ خیبر پختونخوا حکومت یا پیڈو یہ مقامی یہ تحریک کو اور کمیونٹی کو تقسیم کرے، برائب کرے، خریدے، پیسے دے دے، ترقی ہوتے. تو ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کر سکے ہیں، کوشش میں لگے ہیں. کوئی لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ کو اتنے ٹھیکے ملیں گے، جابز ملیں گے، یہ ملیں گے. آپ کے زمینیں، جن لوگوں کی ڈائریکٹ زمینیں جاتی ہے ان کو ان کی قیمت بڑھانا، زمینوں کی قیمت زیادہ کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آخری سلائیڈ ہے اگر دکھا دیں تو میں یہاں شہاب بات ختم کر دوں. یہ وہ لنک ہے، اس آپ نے ڈاکومنٹری تھوڑی سی دیکھی. تو شہاب ابھی آپ کے پاس مائک جاتا ہے. تھینک یو. اچھا، میں سوالات کے لیے کھول لیں یا پھر میرے خیال میں اس سے پھر تھوڑی سی وہ کانورسیشن سی ہو جائے گی. ابھی گھنٹہ ہو گیا شاید. سوالات یا کامنٹس آگے پھر اس سے ہم ذرا. بھائی زبیر، بہت تمہاری انسپائرنگ گفتگو تھی اور جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جتنے بھی دنیا میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوئے ہیں ان کے پیٹرن ایک ہی ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں. تو اس میں یہی ہوتا ہے، یہ جو 3-4 گاجریں دکھائی جاتی ہیں کہ جی امپلائمنٹ ملے گی، فلڈ رکے گا،
बिजली पैदा होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो जब कंप्लीट होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये थर में जो थरकोल पावर प्लांट्स लगे हैं वहाँ भी थरियों को बड़ा इस तरह की सब्ज बाग दिखाया गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई 10 औरतें उन्होंने भर्ती की जिनको खूब उन्होंने तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यही टाउटिंग की जाती है इस तरह के प्रोजेक्ट की, अभी नहीं, शुरू से ही, चाहे मंगला बना था ये। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इसका जिक्र हुआ वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की रिपोर्ट में। बहुत लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था और मैं वो सारी दुनिया में उसका इतना इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अब अफसोस कि हमारे यहाँ दोबारा से, चूँकि यहाँ हमारे सिविल इंजीनियर्स की इतनी बड़ी फ़ौज है पाकिस्तान में, और ब्यूरोक्रेसी की और ठेकेदार, और ये जो प्रोजेक्ट सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के उठाए जाते हैं जैसे बहुत कंक्रीट इस्तेमाल हो, उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। वो तकरीबन उसमें चूँकि सारे ही स्टेक होल्डर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी की अपनी किकबैक्स होती हैं, ठेकेदार, फिर जो सप्लाई करने वाले, फिर लोकल लोग वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है इस हवाले से। अब उनका मसला है कि वहाँ जो हमारे भाई बैठे हुए उन्होंने भी, चूँकि वो तो बैंक है, वो कहते हैं जी कोई बोरवर आए मतलब हम दें वगैरह वगैरह, तो काफ़ी उसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं। और ये तकरीबन जितने वर्ल्ड बैंक AIDB फंडेड प्रोजेक्ट हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें इस तरह के ही मसाइल आए हैं। और ये जो बात है कि जी इसको जो टाउट किया जा रहा है एज क्लीन एनर्जी, ये भी सिर्फ यहाँ नहीं है, इंटरनेशनली भी ऐसा, जो कि वहाँ भी तो सिविल इंजीनियर और कंपनियाँ बैठी हुई हैं कि आप देखें कि वो क्लीन कैसे हो गया कि भी वो तो अपनी कार्बन फुटप्रिंट्स अपने शुरू होने से पहले ही वो कर चुका ना। जैसे EV को आजकल टाउट किया जा रहा है कि जी ये मतलब है ज़ीरो एमिशन वाली गाड़ियाँ, हालांकि वो उसकी बैटरी जो बनती है वो ऑलरेडी कार्बन एमिशन अपनी लाइफ टाइम की वो पूरी कर चुकी है। तो ये अब, और ये भी, और बात ये कि इसमें जो ये कहा जाता है ये कार्बन फुटप्रिंट्स के पर्सपेक्टिव से उसे देखते हैं। भाई बात ये कि उस कमीशन रिपोर्ट में यही मिथ बस्ट की गई थी कि ना ये फ्लड रोक सकता है, ठीक है, और जो बिजली बनाई जाती है ओवर द ईयर्स वो महंगी हो जाती है क्योंकि उसकी एजिंग के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है, फिर उसकी मेंटेनेंस के खर्चे वगैरह वगैरह, सोशल और एनवायरनमेंटल कॉस्ट, इकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट लोगों की। मतलब है कि मेरा ख्याल है कि उसको अगर आप बुनियाद, जाहिर है आप भी बना रहे होंगे जो इसमें दे रहे होंगे, तो वो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है ये। लेकिन दुनिया अभी तक, अभी ये 20 साल पहले ये 3 गोर्जेस डैम बनाया था, ठीक है, कितने मतलब हज़ारों एकड़ वो पानी में आए, कितनी कम्युनिटीज़ को उन्होंने डिस्प्लेस किया, कितनी वहाँ हेरिटेज साइट्स थी, ठीक है। अब वो क्या हुआ, अभी वो सुना है कि जी उसमें वो एक तो वैसे ही वो फॉल्ट लाइन पे करता और उसमें कुछ वो अब कह रहे आवाज़ें सी आती हैं, अभी वो इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ कि मे भी उसमें क्रैक्स हो जाए। तो कितना बड़ा है, हम अपने यहाँ अपने बाजू में ये बना रहे हैं दयामीर भाषा डैम, वो भी मतलब हाई सीज्मिक जोन के अंदर है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ कुछ हुए हैं वो अब्बास रजा साहब बेचारे चीखते रहते हैं इस बात के ऊपर। मैं आपको रोककर, ये जो फ्लड की बात है, मैं आपको दराल में एक मिसाल बताऊं। दराल का जो आपने देखा उसका इंटेक ना, वो जो था वेयर हाउस आखिरी, जो 2022 में सैलाब आया तो जाहिर है वो बड़ी कीमती लकड़ी भी अपने साथ लेकर आता है। तो उन्होंने फ्लड गेट बन रखी है कि यार ये लकड़ी हमारे लिए यहाँ जमे। तो ऐसे में पानी ज़्यादा हुआ, वो भर गया वो पूरा, और उनकी बिजली चली गई, और तो सैलाब ने फ्लड गेट तोड़ दिया, तो पूरा रेला आकर बहरीन टाउन को बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी देखे ना। अब फिर ये हमें कहा है कि उनके हमने ये कहते हैं ना कि हमने एक बड़ी बात उनकी रिपोर्ट्स में होती है, फिश लैडर लगाना है, सीढ़ी लगानी है फिश के लिए। तो इसमें दराल में हमें क्या देखते हैं कि नीचे तो रिवर सूख गया, लेकिन टनल में जो ट्राउट फिश जाते हैं वो फिर अपने पावर हाउस में पकड़ते हैं और मनों के हिसाब से खाते हैं और बेचते भी हैं, पता नहीं बेचते भी हैं किसी अफसरों को। तो ये बड़ी आपकी बात दुरुस्त है कि ये मतलब आपको बहुत एक मीठा जहर, एक जहर को आपको बड़ा शानदार बनाकर पेश करते हैं। और आपने ये भी कहा कि ये जो वो
वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम, ये रिपोर्ट बड़ी जानदार चीज़ है और बड़ी प्यारी डॉक्यूमेंट है। इसके ज़रिए तो कुछ डैम्स डिकमीशन भी हो चुके हैं, उनको तोड़ दिए इंडिजिनस इलाकों में भी। अच्छा, इसमें दूसरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी या सबमिशन, वो ये थी कि देखें हमारे यहाँ जो है ना कि भी अब आप कह रहे हैं कि जी हमने पावर जनरेशन करनी है तो उसके क्या क्या ऑप्शन है, या जैसे ये बता रहे थे कि जी वो अब उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है नेपरा ने कि हमने देखना है कि एक तो इंडिजिनस रिसोर्सेज उसमें सोर्सेज इस्तेमाल हों, जैसे कोयला वगैरह हमारे पास है या पानी है, दूसरा वो लो कॉस्ट हो, क्लीन एनर्जी हो। तो अब देखें कि सबसे, और ये आप 90 से लेके अब तक जितनी हमारी पॉलिसीज हैं उस पर अगर आप नज़र डालें तो वो कहीं कंसिडर नहीं करते कि भी सारी दुनिया अब जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, चूंकि वो सबसे सस्ती है। अच्छा, उसकी कॉस्ट का मैं जो आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, सिस्टम लगाते हैं, और ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट है कि अभी आपको उसके लिए कोई सोर्स चाहिए नहीं कि भी आपने कोयला डालना है उसमें, कोई और चीज़ करनी है। लेकिन हमारे यहाँ माइंड सेट ये कि जब तक मतलब है कि कोई दीवारें और इमारत खड़ी नहीं होगी तो यानी उन्हें पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं मिलेगा, और ये कि भी ये कोई हमारा पावर का मसला एक बात मैं भूल मेहरबानी जी, एक बात मैं भूल गया, वो मैं बता दूं। ये दोनों प्रोजेक्ट मदेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और गबराल कैलाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट IGCEP जो रिपोर्ट होती है 10 सालों के लिए, उसके ड्राफ्ट से निकल चुके हैं 2 मरतबा। IGCEP मतलब इंडिकेटिव जनरेशन कुछ कैपेसिटी रिपोर्ट, वो फेडरल ये नेपरा बनाता है, तो उससे निकल गए ड्राफ्ट में। तो हम अभी चाहते हैं कि इसको परमानेंट निकाल लें, और वहाँ भी कॉस्ट की बात की गई, वहाँ ये कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट की बात नहीं की गई, सिर्फ मनी की बात की गई कि ये महंगे है। जी, मेरा नाम है इब्रार अहमद, मैं वकील हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं स्वात से, फतेहपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक सजेशन है, ये जो तहरीक आप लीड कर रहे हैं ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपके बहरैन का या मदियन का नहीं है, ये पूरे स्वात का है। और स्वात खूबसूरती के लिहाज से और ये जो सियाहती मकाम है, तो इस हवाले से अगर सियाहत मुतासिर होती है तो फिर सारे लोग उससे इफ़ेक्ट होंगे। तो इसमें इस तहरीक को एक्सटेंड करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में जो वहाँ पे स्वात कामी जरगा है उसमें एक जगह पे मैंने आपको स्पीच करते हुए भी देखा था, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने काज को रिप्रेजेंट किया था। और एक हमारे पास स्वात उलसी पासून भी हैं, तो इसमें बहुत सारे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ़ मसाइल पे, जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया कि स्वात में जो टेररिज़म वहाँ पे इंड्यूस किया जाता है, तो जो मसनूई टेररिज़म है, तो उसके ख़िलाफ़ वहाँ के जो नौजवान हैं वो हर दफ़ा खड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े जलसे और एहतजाजें उन्होंने किए हैं, निशात चौक वाला और इसी तरह। तो उस तरीके से अगर एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ टेररिज़म को उन लोगों ने पसपा किया हुआ है, तो ये वाला एक छोटा सा मामला है। ये तो ये पीडो या गवर्नमेंट ऑफ केपी या अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है या कोई भी, तो इसमें हम इसको मौसर बनाने के लिए और अपनी आवाज़ को और ज़्यादा इसमें जान डालने के लिए अगर हम इसको एक्सटेंड करें। और दूसरा, आप बार बार जिक्र करते हैं कि ये इंडिजिनस, आप बिल्कुल हम मानते हैं, आप लोगों का इलाका है, इससे सबसे ज़्यादा आपके लोग इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा एक कॉमन इशू है और हम इसको आप एक्सटेंड करें, हम आपके साथ होंगे। थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया। एक तो ये आपने बता दिया कि आप फतेहपुर से हैं, तो हमारे पड़ोसी हैं। एक तो ये है कि मैंने बता दिया कि दरिया स्वात बचाओ तहरीक में हम कालाम के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं, मदियन के लोग भी शामिल हैं। आपने स्वात कामी जरगा का जिक्र किया, वो भी हमारे साथ शामिल है, यानी स्वात की सिविल सोसाइटी हमारे साथ शामिल है। थोड़ा सा हम ये करते हैं कि जो सिक्योरिटी मसाइल है, सिक्योरिटी के जो जब पासुन की बात की है, जैसे हम बहुत एहतियात से चल रहे हैं कि हम इसको किसी सिक्योरिटी पैराडाइम से जुड़ना नहीं चाहते। ये मैं एहतियात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद है
کہ اس کو کئی لوگ مس یوز نہ کریں, مطلب مس یوز ہمارے لوگ نہیں, کئی لوگوں کو بہانے نہیں. ہمارے تحریک کے اندر یہ بحثیں بھی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں ایک مضبوط گروپ بنائیں, مطلب ایسے نوجوانوں کا, تاکہ وہ اس کو بائی فورس بھی اس کو کر سکے. ہم نے مخالفت کی ہے کہ نہیں, ہم نے کسی کو موقع نہیں دینا ہے کہ وہ اس بہانے یہاں آئے. یہ میرے بات کو سمجھتے ہیں نا, داسو میں جو ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم صرف سوات نہیں, ہم پورے نارتھ سے جڑ رہے ہیں. ہم نے ابھی داسو میں بھی کام شروع کیا, داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر. ہم چترال, گلگت بلتستان, مجھے کئی لوگ جانتے ہیں کہ میرا صرف تروالی کمیونٹی کنسرن نہیں, یہ پورا شمال. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پورا سواد ہمارے ساتھ کھڑا ہے, جو سول سوسائٹی ہے. میں نے کہیں سے کوئی مخالفت نہیں دیکھی, اور ہم گئے ہیں. ہمارا یہ بھی پلان ہے, اب بھی یہ پلان ہے کہ ہم سول سوسائٹی سے تو ہم نے بات کی ہے, جو منگورا بیسڈ ہے یا اپر سوات کے ہیں, لیکن ہم پورے سوات کے جو جتنے نمائندے ہیں, 8 ایم پی ایز ہے, 3 ایم این ایز ہے, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہے. یہ سلسلہ بھی شروع ہے, یہ بھی جاری ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بند ہو یا ہماری مرضی کے مطابق ہو. آپ نے بڑا اچھا تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں. ابھی جو اجے صاحب یہاں آئے تھے, پاکستان آئے تھے نا ایک آپ, تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ میٹنگ کا کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ انڈسٹریٹری کے سلسلے میں آئے تھے زیادہ. تو ہم نے کہا تھا یہ تو بہت بڑا پولیٹیکلی چارج, سیکیورٹی بیچ کنفلکٹ ریلیٹڈ وہ ہے, تو ہم اس میں گھستے نہیں ہیں. ہم نے صرف اپنی وہ پکڑنی ہے اپنا, اور اس کو ایک کیس اسٹڈی بنا کر یہ پھر سب کے لیے ایگزامپل ہوگا. تھوڑی سی احتیاط بھی, پروٹیش بھی ہونا پڑتا ہے, یہ سارا کچھ. میرا نام ذیشان احمد ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے, استور سے. تو میرا ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے, یہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم کا حوالہ دیا, تو میں اس حوالے سے تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیامر بادشاہ ڈیم پہ جس طرح سے وہاں پہ مطلب وہ اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں زلزلے آ رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کا ایک مطلب زلزلوں کے حوالے سے ایک ایریا ہے. اور وہاں پہ اتنا بڑا ڈیم بنایا جا رہا ہے جس میں قریب 6 ملین سے زیادہ وہاں پہ پانی کو سٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ایک ہائی رسک ایریا, اور وہاں پہ جس طرح کے فلڈز آتے ہیں, اور وہاں پہ جو پہاڑ ہیں وہ مطلب اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر پہاڑ ہیں. تو وہ اگر وہاں پہ جس طرح سے مطلب کمیونٹی تو ایک تو متاثر ہو گئی, مطلب آپ دیامر پورا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے ساتھ داریل, تانگیر, کھنبڑی کا پورا ایریا, وہاں کی جو آبادی ہے وہ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہی ہے. اور وہاں پہ کمپنسیشن کے بھی ہزاروں مسئلے ہیں کہ لوگوں کو جو وعدے کیے گئے تھے, جیسے آپ نے خود بتایا کہ لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے, نوکریوں کا, امپلائمنٹ کا, ڈیولپمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور لوگ ابھی وہاں پہ مطلب جو ہے وہ پریشان ہیں. اور جو ماحولیات کا جو دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس وقت گلگت بلتستان, کیونکہ وہ ایک وہاں کی جو ایک جغرافی اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرس وہاں پہ ہیں. اور وہاں پہ کنکریٹ کا اتنا بڑا سٹرکچر بنانا جو کاربن پروڈیوس کرے گا, اور پھر وہاں پہ جو حالات ہوں گے, تو یہ تو پورے ملک میں اسی طرح کے حالات ہیں کہ مطلب ہر جگہ پہ یہ بڑے بڑے ڈیمز. اور دیامر بادشاہ ڈیم سے کچھ ہی فاصلے پہ پھر داسو ڈیم. اور اب ایک اور بات ہو رہی ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم سے تھوڑا سا پہلے آگے جا کے بونجی ڈیم بھی بنایا جائے گا. تو صرف دریاؤں کو روکنا اور ڈیمز بنانا جن سے کمیشن ملے, بڑے بڑے ادارے ان کمیشن سے چلے, یہی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ مطلب کوئی کام ہو. اور اس دیامر بادشاہ ڈیم کے مد میں جو بجلی پروڈیوس ہوگی اس کا 1 میگا واٹ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں ملے گا. یہی ہے ذیشان, اس میں آپ نے دیکھا, اس میں ایک بڑی سیاست کی گئی ہے. یہ ملٹی لیٹرل بینکس کے پالیسی میں یہ بھی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں یہ فنڈ نہیں کر رہے. تو آپ نے دیامر بادشاہ اس کا جو بند ہے وہ کے پی میں لگایا, خیبر پختونخوا پروونس میں, تاکہ اس سے پورا ریزروائر جی بی میں آتا ہے اس کا, وہ چلاس تک. ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ دیامر بادشاہ کا اتنا تھوڑا سا پتہ ہے داسو کا, وہاں کے لوگ زیادہ تر کمپنسیشن کی بات کریں. کمپنسیشن مطلب جو پیسے لوگوں کی زمینیں جاتی ہیں ان سے پیسے زیادہ ہو جائیں, یہ ایک بڑا کنسرن داسو میں بھی رہا ہے اور دیامر بادشاہ میں بھی رہا ہے. اس لیے کوئی
ऑर्गेनिक तहरीक नहीं बन रही, क्योंकि सिर्फ वो जो वो फ़ायदों की बात हो रही। और हमारा केस ये है कि हम कंपनसेशन से निकल चुके, हम इकोलॉजिकल इकोसिस्टम और पूरे इंडिजिनिटी क्वेश्चन को उठाकर लग रहे। तो दियामर भाषा या दासू में भी इस तरह की तहरीकों की ज़रूरत है। कोशिश होगी हम नेक्स्ट वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि हम सारे एक जैसे हैं, आप और हम डार्डिक हैं, तारीख़ी तौर पर भी एक जैसे रहे हैं और कॉलोनाइज भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फ़हीम अख्तर मेरा नाम है और गिलगित से ताल्लुक़ है। मैं सबसे पहले तो आपको ख़राज तहसीन पेश करते हैं सर। जितने प्रोजेक्ट्स उन इलाकों के अंदर रहे हैं, नॉर्थ पाकिस्तान में रहे हैं और जहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ पे शायद ही कहीं पे इस तरीके की मूवमेंट चली हो जो आप चलाते रहे हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए फिर हम उसको आपको देखते रहते हैं जो मूवमेंट है। दूसरा मसला, अब जो पाकिस्तान का शायद पता नहीं, ये पॉलिसी मेकिंग के अंदर ही इस तरह के इश्यूज़ है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ें देखनी है वो देखी नहीं जाती है। मैं मिसाल के तौर पे आप 2007-8 में हुंजा के गुलमित के इलाके में ग्लॉफ का इवेंट हुआ था। उसकी स्टडी रिपोर्ट ये बताती है कि वो जो ग्लॉफ का इवेंट हुआ था उसके अंदर थोड़ी सी कम्बिनेशन थी आपका क्लाउड ब्रस्टिंग की, और उस क्लाउड ब्रस्टिंग के अंदर जो हवाएं आई थी वो अफ्रीका से उठ के गिलगित बल्तिस्तान पे गिरी थी। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपकी है और इतना सेंसिटिव एरिया है, तो आप जब ये प्रोजेक्ट्स बनाते और एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये क्यों नहीं देखते? अब जो लास्ट पिछले साल हमारा बाबूसर में आपने देखा क्लाउड ब्रस्टिंग का इतना बड़ा इवेंट हुआ, तो लामहला तौर पे ऐसे इलाकों के जहाँ पे सर्द हवाएं पहले से मौजूद होती है, सर्द जो पानी के कतरे हैं बारिश के वो वहाँ पे मौजूद हैं, और करीबी ही जगहों पे आप इस तरह के डैम्स बना रहे हैं, तो लामहला तौर पे वो कम्बिनेशन तो बन जाएगा। इसी तरीके से आगे जो हसनाबाद का पुल गिर गया, वहाँ पे 2-3 बार ये बातें सामने आ गई कि ऊपर ग्लेशियर है, नीचे ही पावर हाउस बना रहे हैं, और जाहिर बात है पावर हाउस बनाने के लिए वहाँ पे आपने जो मटेरियल इस्तेमाल करना है, वहाँ पे उनको तोड़ने के लिए आप बहुत सारा जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, वो सारा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी सिचुएशन यही है। अब वो जो शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पता नहीं पाकिस्तान का अजीब गरीब सा मनसूबा होगा जहाँ पे किसी चीज़ का सर पैर नहीं है। आपके पास ग्रिड स्टेशन नहीं है और आप ऊपर से बिजली बना रहे हैं, बिजली नहीं है ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं। लाइनों की सूरत हाल आपने गिलगित में देखी है, सब कुछ उल्टा सीधा है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको इस मंसूबे में जो आपकी तहरीक है उसमें कामयाबी मिलती है, तो यकीनी तौर पे ये गिलगित बल्तिस्तान समेत उन तमाम इलाकों के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा जहां पे लोगों को इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। अभी फ़हीम शुक्रिया, आपने कम्प्लीमेंट दे दिया। मालूम नहीं हम किस हद तक कामयाब हो जाएंगे। होपफुली वी विल गेट थ्रू सम। ये है कि आपने रिसेंटली देखा होगा दुबेर खोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दुबेर खोड़ ये कोहिस्तान में, लोअर कोहिस्तान में, पटन से उन्होंने टनल डाला है। दुबेर से पटन टनल डाला है। उसमें यकीन कीजिए वो 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और उसका मैं हैरान था कि उसका फंडर कौन है। ये देखिए, आपको एक नाम सुनकर बड़ी हैरानी होगी। हमने एडीबी और वर्ल्ड बैंक तो हमें याद है ना, एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है, उस प्रोजेक्ट को उसने फंड किया है, उस आईडीबी ने। अब वो 2014 में कंप्लीट हो चुका है। लोगों ने सर्दियों में 2 महीनों से ज़्यादा वहाँ धरना दिया। आपने देखा होगा ना धरना, जो अब धरना दिया और बैठे रहे, अब तक कुछ नहीं बना उनका। अब फिर मैंने उनसे कहा कि चले हम देखते हैं कि ये आईडीबी का कोई है, तो आईडीबी को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। आईडीबी इस तरह उनके सेफगार्ड पॉलिसीज भी नहीं है जिस तरह इन दूसरों की है, एडीबी की है या अपना वर्ल्ड बैंक की है, उनकी ये भी नहीं है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे इलाकों के साथ जो खेल, वो किस बात पे था वो पूरा धरना 2 महीने का। उनको एक रोड का वादा किया गया था 2014 में, अभी तक नहीं बना, 2026 हो गया, तो इसलिए वो उन्होंने धरना दिया। तो उस वक्त कहते कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए इस चीज़ों को एक तरीके से, एक अंदाज, एक पीसफुल तरीके से। तो आपकी बात दुरुस्त है कि खुदा करे, दुआ करे कि हम कामयाब हो जाए, तो ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन थी और वाकई में आपको क्यूडोस टू यू कि आपकी करेज को बहुत ज़्यादा सलाम, और आप जिस तरह से इसको जो आपने रेज़ की इसके ऊपर अवेयरनेस
میرا جو سوال ہے وہ یہ، آپ نے دو بڑی چیزیں آپ نے ابھاری ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ irregularity آن پارٹ آف پیڈو کی جو فیزیبلٹی رپورٹس ہیں اس میں بہت آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مس ریپرزینٹ کیا ہے فیکٹس کو. اور دوسرا جو ورلڈ بینک کی بھی ایک سسپیشیس کردار رہا ہے یہاں پر کہ کس طرح سے انہوں نے مل کر یہاں پر اس پروجیکٹ کو وہ کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انڈیجنس آئیڈینٹی ہے آپ لوگوں کی، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹ ہے آلریڈی، لیکن انڈیجنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہاں پر کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک ورلڈ بینک کے ڈاکیومنٹیشن کے تھرو آپ لوگوں کو ایک یہ ضرور ایک وے آؤٹ مل رہا ہے کہ انڈیجنس آئیڈینٹی اگر ہوگی تو مے بی دس کین بی ریکنسیڈرڈ. پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پر ان irregularities کے بیسس پر آپ نے یہاں پر ہمارے کورٹس کو اپروچ کیا ہے، یا آپ نے سپریم کورٹ، اب تو FCC بن گیا ہے اب اللہ خیر کرے، لیکن آپ نے ان کو بھی اپروچ کیا ہے یا نہیں؟ اچھا زیبا، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلایا. میں نے کہا تھا کہ ہم ملٹی ٹیئرز لگے ہیں، تو ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن جمع کرا دی ہے اس پروجیکٹ کے خلاف. اور وہ بھی یہ ہے کہ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو ADB والا درال والا پروجیکٹ تھا جو پہلے 2012 میں نے کورٹ کا حوالہ دیا، تو میرا اس وقت وکیل تھا رافع عالم جو لاہور ہوتے ہیں، اور وہ فری آتے تھے، مطلب فیس نہیں لیتے تھے، صرف آتے تھے پشاور. اس بار ہمارے اس تحریک میں ہم نے ایک وکلا، ینگ وکلا کا ایک گروپ بنایا ہے، تو ان کے حوالے انہوں نے ایک پٹیشن جمع کرا دی ہے. اب اس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، دوسری ہیئرنگ ہونی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اب اس میں ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے بہت لا کے لحاظ سے، انٹرنیشنل لا بھی اس میں انوالو ہے. اس میں ہم نے پیڈو اور ورلڈ بینک دونوں کو فریق بنایا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے ورلڈ بینک کو ایسے کنٹریز میں، ADB کو بھی. اب اس میں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آیا کوئی ایسا پریسیڈنٹ ملے، اور میرے خیال میں ملتے بھی ہیں، کہ ADB بھی ڈائریکٹ اس سوال پر آ جائے کہ آپ فریق بنے اور اس میں باقاعدہ رسپونڈ کریں، کیونکہ یہ ورلڈ بینک وہ نہیں کر رہا. تو ہم وہ فرنٹ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے اس میں. اور ہم نے یہ بتاؤ کہ ایک پٹیشن دائر کیا ہے اور 11 ادرز ول بی فائلڈ. وہ مختلف کیٹیگریز نا، کوئی انوائرمنٹ پہ ہیں، کوئی لائیولیہڈ پہ ہیں، کوئی کمپنسیشن پہ ہے، کوئی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، وہ فرنٹ بھی ہے. یہ دیکھیں جورسڈکشن تو پہلے ہائی کورٹ کا ہوتا ہے نا، ہائی کورٹ میں ہے. ہائی کورٹ کے بعد تو اگر خدا نخواستہ ہم وہاں ناکام ہوتے تو سپریم کورٹ ہے، یا پتہ نہیں کون سا کورٹ ہے، اس میں جائیں گے. ابھی فیڈرل کوئی کورٹ ہے پتہ نہیں اس پہ. اس میں ویسے یہ بھی ہے کہ مطلب مثال کے طور پر لے لیں داسو کا پروجیکٹ، مطلب ورلڈ بینک کی اپنی جو سٹڈیز ہیں ان کے مطابق وہ کیٹیگری A کا پروجیکٹ ہے، اور وہ بیسیکلی انوائرمنٹل اسکریننگ کرتے ہیں. کیٹیگری کا A کا پروجیکٹ وہ والا ہوتا ہے جس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم قسم کے ایڈورس انوائرمنٹل امپیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے مطلب فنڈنگ ورلڈ بینک کی ہے $1 بلین کی. اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر سندھ میں آپ یہ LBOD کا کیس ہے بڑا مشہور، اس میں بعد میں جب انسپیکشن پینل اس سے بیٹھا اور انہوں نے اس وقت اس میں مانا کہ اس کے ڈیزائن میں کافی فالٹس تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کافی زبیر کو بھی معلوم ہے کہ اس حوالے سے کافی ساتھیوں نے ان سے جب انگیج کرتے ہیں، تو یہ جب ان کے پاس آپ لیگیسی پروجیکٹس کی بات کریں اور خاص کر امیجیٹ پروجیکٹ ایریا جو ہے اس سے اگر آپ تھوڑا سا تجاوز کر کہ اس سے بات کریں کہ چلو یہ ان پروجیکٹس کے ڈیلٹا پہ اثر پڑ رہے ہیں، تو ان کا اکثر رسپانس یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارا جو ہے امیجیٹ امپیکٹ ایریا سے جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اور پروجیکٹ کا جو اپنا پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم سائیکل ہوتا ہے، اس سے باہر وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اس لیے جب آپ جیسے زبیر صاحب انگیج کرتے رہیں کہ ایک طریقہ کار ان کا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز آپ انووک کر سکتے ہیں، انسپیکشن پینل میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے. لیٹ سے اگر پروجیکٹ پوری طرح سے اس کی فائنینشیل ڈسبرسمنٹ ہو جاتی ہے
اس کا ایک خاص دورانیہ بھی ہوتا ہے, اس سے اگر آپ باہر چلے جائیں اور پھر آپ وہ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو ان کے ریگولیشنز کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہیں کہ آپ اگر ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں ایسے پروجیکٹس پہ جو کہ پہلے ہو چکے ہیں, تو اس پہ پکڑنا جو ہے وہ کافی ان کو مشکل ہوتا ہے. اور باقی بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن میرے خیال میں ایک بات جس پہ عطا صاحب نے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ چلو ماحولیات اور انڈیجینٹی وغیرہ کا سوال تو ہے ہی, اور مقامی جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ کنسرنز آتے رہتے ہیں ہر قسم کے پروجیکٹس کے حوالے سے, لیکن جو بھی تھوڑا بہت اگر آپ ان کے اپنے پلاننگ کے ڈاکومنٹس دیکھیں تو آپ کو کنفیوژن کا پلندہ ہی نظر آتا ہے نا اس میں. مثال کے طور پر آئی جی صاحب کی بار بار بات ہو رہی ہے. اب جو ہمارے ریگولیشنز ہیں یا مثال کے طور پر نیشنل الیکٹریسٹی پلان ہے یا پھر جو پالیسی کی میں نے بات کی آ رہی کی کہ اس میں, اور اے ڈی بی وغیرہ خود ہی پش کرتے رہے ہیں ورلڈ بینک کہ لیسٹ کاسٹ پرنسپلس پہ ہی آپ پروجیکٹس کو ایک طرح سے ان کا جو ہے جائزہ لیں, اسکرین کریں. اب آپ کے پاس جو ہے وہ ریسنٹ آئی جی صاحب جو پچھلے سال آیا تو اس پہ کافی شور شرابہ بھی بنا. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ ہی پروجیکٹس پہ انہوں نے یہ کرائٹیریا اپلائی کیا ہے, کچھ پروجیکٹس کو انہوں نے کمٹ کر کے پیش کیا ہے, کچھ کو اسٹریٹجک قرار دیا. کمٹ بیسکلی یہ کچھ اس کے کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یار اس پروجیکٹس کو ہم نے سیاسی مصلحت کے تحت, یا سمجھ لیں آپ کی جن پہ 10% آلریڈی پروگرس ہو چکی ہے فائنینشیل یا کنسٹرکشن کی, تو جو پہلے ایگریمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کمٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں. بہت تھوڑے سے پروجیکٹس ہیں جن پر یہ کرائٹیریا انہوں نے اپلائی کیا ہے. اور مثال کے طور پر یہ جو میرے پاس فگرز کچھ میں نے لکھے تھے کہ جو ریسنٹ ہے جس سیپ ہے وہ 2035 10 سال کی پلاننگ ہوتی ہے, تو وہ کوئی 2036 تک جو ہے وہ 36% جو ہے ہائیڈرو کا حصہ کر رہے ہیں اس میں پورے انرجی مکس میں, جو کہ بیسکلی جو آپ کے پاس جتنی بھی کرنٹ کیپیسٹی ہے اس کے ڈبل بیسکلی ہو جائے گی. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ جتنی نئی کیپیسٹی ایڈیشنز ہو رہی ہیں, چاہے جتنے بھی آپ سولر وغیرہ لے لیں, باقی لے لیں پروجیکٹس, 41% ان میں سے جو ہے حصہ جو ہے وہ نئی کیپیسٹی ایڈیشن میں ہائیڈرو کا ہے. اور ایک اور اسٹیٹسٹک بھی میں بتانا چاہوں گا اس میں کہ جتنے بھی کمیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان میں تقریباً 29 جو ہے وہ ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں, اور یہ تقریباً 58% حصہ جو ہے وہ ہائیڈرو کا ہے. اور یہ بہت سارے لوگ جو کام کرتے رہے اس پہ, جیسے میں نے ذکر کیا کہ آر ایف والے ہیں یا جن ایکو سسٹم میں ہم تھوڑے سے انگیج رہتے ہیں, کافی ساتھی ہیں وہ کرتے رہے, پرائیڈ والے اسٹڈیز کرتے رہے, باقی بھی اور ساتھ ہیں ہمارے, کچھ اپنی بھی جو ہے اس پہ تحقیق ہے. تو اس میں جو رینیویبل انرجی کا ہے, جو ابھی سولر کا سارا انقلاب ہوا ہے, وہ تقریباً اس کی فگرز اگر آپ دیکھ لیں 38 گیگا واٹ جو ہے وہ آپ کے پاس امپورٹ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور 2024 کے بعد تو بالکل دھڑا دھڑ سے ہو رہے ہیں. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جتنی پوری کیپیسٹی اس کے تقریباً برابر ہی ہیں جو کہ امپورٹ ہوئے ہیں, لوگوں نے کیے ہیں. اس میں تقریباً 7 یا 8 گیگا واٹ کا فگر ہے جو کہ روف ٹاپ پہ انسٹال ہیں, اور کوئی 2024 کی فگر ہے 1.5 لاکھ کے قریب نیٹ میٹرنگ کنیکشنز ہیں. لیکن وہ جو اپنے پلاننگ کے ڈاکومنٹس ہیں ان میں جائیں تو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ مطلب ایک تبدیلی آ رہی ہے. ریسنٹ ہے جی سیپ ڈاکومنٹ نے بھی نہیں کیا, اس کے ساتھ ان کا جو ہے ٹرانسمیشن کا ایک پورا ڈاکومنٹ بنتا ہے, ٹی سیپ کہتے ہیں, اس میں یہ لکھ دیں انہوں نے کہ یار یہ ایک ٹیمپریری فینومینن ہے. ٹیمپریری کیسے بھائی, یہ تو کیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نا وہ جو پورا پاور سیکٹر کا مسئلہ ہے نا جو پچھلے 30 سالوں سے بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اگریمنٹس ایسی کی ہوئی ہیں, اوپر سے ان کا پیسہ اتنا پھنسا ہوا ہے, پھر ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے, انکمپیٹنسی بھی ہے, سیدھی بات ہے. لیکن وہی ہے کہ وہ ایک طرح سے گریڈ کی جو جتنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہری بات ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بچایا. جتنا انفراسٹرکچر ہے, کوئی تقریباً میرے خیال میں واٹر کا انفراسٹرکچر جو ہے پورا جس میں ڈیمز کینالز وغیرہ آتے ہیں کوئی $60 بلین کے قریب ہے, اور باقی آپ ایڈ کریں تو اس کی ویلیو میرے پاس تو فگر نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہے, جس میں انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. اور دھڑا دھڑ سے لوگ جو ہیں وہ گریڈ سے نیچے بھی اتر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو یہ پچھلے کچھ مہینوں میں یہ جو سولر پہ ایک طرح سے وہ نیٹ میٹرنگ کے جو پالیسی انہوں نے ختم کی, اچانک سے انہوں نے جو ہے وہ حالانکہ خود ہی وہ پروموٹ کرنے کا بھی کہتے رہے اویس لغاری کے دور میں, اور اچانک سے اگلے دن جو ہے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار تو ہم, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ سسٹم ہمارا بیسکلی انیفیشینٹ ہے, اس کے افورڈیبلٹی کا کرائسس ہے, الیکٹریسٹی کی پرائسز جو ہیں وہ بالکل لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, اور لوگ جو ہے چونکہ اب نکل رہے ہیں, اب کس طرح سے ان کو جو ہے وہ گلے سے پکڑ کے دوبارہ سسٹم میں ڈالا جائے نا, اور اس پر جو انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے سارا جو ہے وہ کلٹی کا. تو مقصد یہ ہے کہ بیسکلی ان کے جو اپنے پرنسپلز ہیں جو, کیونکہ چلو یہ بات ہوگی جیسے میں نے کہا, پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں, وہ وغیرہ بھی آتا ہے, لیکن اگر آپ اسٹینڈرڈ ریشنل کیلکولیشنز بھی کریں نا
تو اس پہ بھی یہ مطلب پروجیکٹس جو ہیں کئی سارے کوشچنیبل ہیں. اور وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ریسنٹ جو ہے جس ایپ سے کچھ پروجیکٹس ان کے نکلے بھی $7 بلین کے جو ہے پروجیکٹس انہوں نے نکال دیے. لیکن یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ بس ایک طرح سے ملغوبہ ہی بنا ہوا ہے, تو اس میں کیا راہ نکل سکتی ہے وہ ایک الگ سوال ہے جس پہ میرے خیال میں پش کرتے رہنا چاہیے. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر ابراہیم ہے. زبیر صاحب اور شہاب صاحب, لیٹ سپوز آپ اپنے مشن میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں, آئی وش کہ آپ ہو جائیں, اور مدین ہائیڈرو پروجیکٹ رک جاتا ہے, کیا مدین میں ترقی آئے گی؟ کیا ہاسپٹل بنیں گے؟ کیا کالج یونیورسٹیز آ جائیں گی؟ کیا ٹورزم پروموٹ ہو جائے گا؟ کیا فلڈ آنا رک جائیں گے پھر؟ بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں ہم ترقی پہ بارگیننگ کیوں کریں؟ لاہور میں بارگیننگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مجھ پہ بارگیننگ ہوتی ہے کہ آپ مجھے ریور دے دیں, آپ مجھے اپنی زمین دے دیں, میں آپ کو ترقی دیتا ہوں. آیا میں اس ملک کا سٹیزن نہیں ہوں؟ یہ اسکول, سڑک, ہاسپٹل میرا حق نہیں ہے بنیادی؟ میں اس اسٹیٹ کا شہری ہوں نا. اب اس کو وہاں سے مشروط کیوں کرتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے, مشروط کیوں کرنا ہے اس کے بغیر؟ اب یہ جو اسکول, کالج, سڑک, ہاسپٹل, یہ کیا ان کا اس پیڈو یا واپڈا کی ذمہ داری ہے یا کہ دوسرے اداروں کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہونا چاہیے. یہ ایک تو بنیادی سوال ہے. اس کے بغیر بھی آ سکتے ہیں بہت, اور آنے چاہیے, ہمارا حق ہے اور ہم اس کے لیے ضرور لڑیں گے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہ دیکھیں نا, یہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے امن کے لیے جنگ لڑنا ہے, آپ نے فرض کرے مشروط کرنا ہے. میری لاہور میں کرو نا بھائی, لاہور میں کرو, اسلام آباد میں کرو, یہ شرائط وہاں لگاؤ نا کہ آپ یہ مجھے دے دیں, میں یہ دیتا ہوں. آپ کیوں میرا ریور مجھ سے چھین لیتے اور یہ بہانہ بناتے ہیں؟ اور ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہے, فلڈ نہ ان ڈیمس بنانے سے روکیں گے, نہ ان کے نہ ہونے سے روکیں گے. فلڈ تو ویسے بہت ہی ایک گلوبل فینومینا ہے, وہ تو آتے رہیں گے. اس کے لیے یہ دریائے سوات بچاؤ تحریک ہے, دوسری جو اس طرح کی موومنٹ ہے, انہیں لوکلی جو کر سکتے ہیں وہ مطلب فارسٹ پروٹیکشن, ہمارا ایک بڑا کمپوننٹ فارسٹ پروٹیکشن بھی ہے. ریسنٹلی ہم نے اس پروٹیکشن کے لیے مجھے دھمکیاں ملی ٹمبر مافیا کی طرف سے, مجھے مطلب جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی. تو ہم تو یہ بھی وہ ایک اس کا ہو سکتا ہے, مینجمنٹ گورنمنٹ کی لحاظ سے ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارا مدعا یہ آپ نے جو کہا ہے, لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ پروجیکٹ آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو یہ ترقی ملے گی. اور ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں, میں نے دوبیر کی مثال دی, میں نے درال کی مثال دی, میں کروڑا کی مثال دیتا ہوں. کروڑا جو شانگلہ میں ہے, وہاں انہوں نے کروڑا 11 میگا واٹ پروجیکٹ بنا ہے اور 12 چشمے سوکھ گئے ہیں, لوگ رو رہے ہیں. خانخوڑ کی مثال دی. تو جہاں بھی بنے ہیں, ہمیں تو کوئی مقامی لوگوں کے لیے ترقی ہم نے نہیں دیکھی ہے. اور یہ کہتے, اور ہمارے ساتھ جتنے وعدے کیے گئے تھے یا دوبیر کے, کہاں ہے ترقی یا کب ہے ترقی؟ پھر ویسے بھی یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے انڈیجنس لوگوں کا, ہر لوگوں کا, کہ آپ اگر میں اس ملک کا شہری ہوں بھائی, آپ میری جان پر شرط لگا کر مجھے ترقی مت دے دیں. میں شہری ہوں, یہ میرا حق ہے, یہ مجھے آپ نے دینے ہیں. مجھ سے آپ ووٹ لیتے ہیں, یہ ہمیں ووٹ کیا لیتے, ووٹ کس چیز پہ لیتے ہیں نا. یہ نارتھ میں آپ نے دیکھا, نارتھ میں ہر جگہ پائپ, ہر بندے نے پائپ کندھے پر رکھا ہوا ہے, جو پانی کا پائپ ہوتا ہے. سڑک, پل, ابھی ہم نے تو وہاں اپنے چندوں سے پل شروع کیے ہیں, یہ بنانے شروع کیا, کہ یہ کیا کہانی ہو رہی ہے. تو میں آپ کے سوال کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ہم شہری ہیں, یہ مشروط نہیں کرنا ہے. اس کے بغیر بھی ترقی ہونی چاہیے, لانی چاہیے. دوسرے علاقوں میں ایسے کوئی شرائط نہیں ہے. آپ تھر میں جا کر کول نکالے, وہاں کہے کہ آپ کو ترقی ملے گی, تو یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ بلوچستان میں ان کے وسائل نکالے اور وہاں کہے کہ ترقی ہو رہی ہے, یہ میرے خیال میں ظلم ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور پھر تھر یا بلوچستان میں یا تھر میں یا کرک صدرن خیبر پختونخوا میں گیس وغیرہ نکلتا ہے,
तो निकाल कर वो कहाँ ले जाते हैं यार, ये भी देखिए ना, वहाँ क्या मिला है, करक में गैस निकलता है, लेकिन लाहौर में जाता है वो करक, तो वहाँ तो कुछ नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिलता है। ये भी एक देखे ना, ये कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो मैं तो इसको पूरी तरह इस डेवलपमेंट मॉडल को इंटरनल कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म कहता हूं कि ये हो रहा है हमारे साथ, पॉलिसी लेवल पे हो रहा है और इस मुल्क में बुरी तरह हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है। हम जरा इसको अगर इस क्वेश्चन को जरा फैलाए ना, गिलगित में क्या हो रहा है, जीबी में क्या हो रहा है, तरक्की के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से हमारे साथ क्या हो रहा है, ये तो बुनियादी ये लोग शहरी है, उनको एक तो ये शर्त मत लगाए। बाकी इनके रिसोर्सेज आपने लेकर पहले से आपने इनको क्या दिया है, सुई गैस सुई में निकलता है, लाहौर में ये गैस कब पहुंचता है, सुई में कब दिया है, ये जरा ये भी देखें ना क्वेश्चन। ये आप दराल खोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 36 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, वो तो मेरा तो लोड शेडिंग खत्म नहीं हुआ, वो तो नेशनल ग्रिड में जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है, हमें तो वो भी नहीं है। तो ये पूरा ही सेंटर पेरिफेरी का एक कहानी है हमें इसमें। और ये मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता हूँ कि मुझे भले आप स्टोन एज पे ले जाए यार, लेकिन मैं ये शर्त मत लगाया कि मैं आपके गले पर छुरी लगकर आप रख कर आपको तरक्की दूंगा। ये क्या मेरी शहरक काट कर मेरे जिस्म को आपने फ्रीज करना है कि ये तरक्की है, ये नहीं काबिल कबूल। हम शहरी हैं इस मुल्क के और ये तरक्की हमारा हक है और ये होना चाहिए। एक तो पॉइंट था कि ये जो यहाँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक जालसाजी है ना यहाँ। अब करता कौन, नेस्पाग है जो स्टेट ओन्ड है, या हेगलर बाई है, बहुत बड़ी कुछ और फर्म्स हैं। कोई एक बता दे कि जी उन्हें दी गई और उन्होंने कहा कि जी ये फिजिबल नहीं है, या ये इसका इम्पैक्ट असेसमेंट इतना है कि ये नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक, वो उसमें डाल देते कि अच्छा जी ये रिस्क है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसके ये आप मेजर्स लें, सजेस्ट कर देते हैं उसमें, जो कि कभी नहीं होते जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है या चल रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला इसमें जो है इम्पैक्ट स्टडीज़ वगैरह जो होती हैं। जैसे आपने बताया कि वो तो वहाँ गए भी नहीं उस दौरान में, उन्होंने खुद ही बना दी, उन्हें पता है वहाँ जाके भी हमने यही लिखना है, तो घर बैठ के लिख लेते हैं अपना। दूसरा, ये जो हमारा पावर सेक्टर का जो है, ये तो ऐसा चूं का मुरब्बा बना हुआ है, जो कि मैं आजकल कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं हैरान हूँ कि यार इसका इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप देखें, मतलब अगर मिनिस्ट्री को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को 25 इदारे हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं। ये सारे जो डिस्को डांस करते रहते हैं, प्लानिंग के इदारे हैं, यानी अब CCPA जो बिजली खरीदता है, या ये नेशनल ट्रांसमिशन वाले हैं, फिर एक पूरा इदारा है कि जो सिर्फ जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं या कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, उसके लिए बनाई हुई उन्होंने पूरी कंपनी के, जो उसका हिसाब किताब रखती है और फिर वो मैनेज करती है कि जी ये कहाँ से कहाँ जाना है। यानी CCPA इसके अलग है और ये पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी जो है वो अलग है। फिर मतलब अब ये प्रोविंशियल में भी ट्रेंड चला हुआ है, जैसे ये पीडो यहाँ बना है अपना, और फिर उसके नीचे ट्रांसमिशन कंपनी भी उन्होंने बनाई है। पंजाब में तो बहुत सारे इदारे उन्होंने बनाए हैं, सिंध में भी बना हुआ है, ट्रांसमिशन की कंपनी अलग है और एनर्जी की अलग है, और एनर्जी डिपार्टमेंट अलग से। फिर ये जो थर वाले हैं उसकी अथॉरिटी अलग से है, बोर्ड जो है। तो मतलब इतने इदारे हैं कि सर पीट लेता आदमी कि यार इनका फिर जो प्लानिंग कमीशन है उसमें एनर्जी विंग अलग से है, उनकी रिपोर्ट्स और आउटलुक अलग लेता। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये इतने इदारे यहाँ चल रहे हैं। और अब तुरफा तमाशा देखें कि जी 46,000 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है इस वक्त, एक्सेस में चली गई है। तो अब समर में पीक डिमांड होती है जो कि 30 से 34,000 मेगावाट होती है, सर्दियों में वो कम हो जाती है, वो 17 से 20 तक है। अब वो जो बाकी बिजली पड़ी हुई है इनकी, मतलब इस वक्त एक्सेस में, और इनके पास ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि भी ये उस सारे को इवैक्यूएट करके आगे दे सकें। और अभी भी आप देखें कितने सारे पाकिस्तान के इलाके हैं कि जहाँ पे 5 से 8 घंटे लोड शेडिंग होती है। अच्छा, फिर कोई 20 से 30% वो कहते हैं कि जी
علاقے ہیں جہاں ابھی ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو بات یہ کہ اور آپ دیکھیں 1990 سے اب تک جتنا یہ ریفارمز چلے ہیں اور پالیسیز آئی ہیں, یعنی 17 تو میں نے گنی, پلان اس کے علاوہ آتے تقریباً کو 25 کے قریب, جو شو کرتا ہے کہ یہ کتنے یہ شارٹ سائٹڈ, مایوپک اور وہ ہیں, ری ایکٹیو ہیں کہ جی ایک چیز لائے پھر وہ نہیں چلی, وہ وغیرہ وغیرہ. سی این جی کا پہلے وہ اسٹیشن لگا دیے, پھر پتہ چلی گیس تو 10 سال کی رہ گئی, وہ بند ہو گئے ہیں. پھر یہ پاور پلانٹ لگا لیے انہوں نے, یہ پھر یہ اس کا سولر کا انہوں نے پروگرام شروع کر لیا. اب انہیں پتہ چلا کہ یار ہمارا گریڈ تو فارغ ہو گیا ہے, لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. جو بلک کنزیومر ہیں, پاور کنزیومر, فیکٹریز, انڈسٹریز, کمرشل, انہوں نے اپنے گریڈ سیٹ اپ لگا لیے ہیں, اور اب گریڈ کو استعمال کرتے ہیں ایز بیک اپ, کہ اگر ان کے پاس سٹوریج ختم ہو جائے تو اس کو استعمال کر لیں. ابھی یہ تو نیٹ میٹرنگ کا تو ریکارڈڈ ہے نا, وہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اتنے ہیں. انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ آف گریڈ جو لوگ ہیں وہ کتنے جو ہیں اس پہ جا چکے ہیں, سولر پہ جا چکے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس کا حال جو ہے نا ہمارے پاور سیکٹر کا ایسے ہی ہوگا جیسے پی ٹی سی ایل کا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہ کنیکشن لینے کے لیے 10 سال لگ جاتے تھے. تو اب جب سے یہ باقی کمپنیز آئی ہیں, اوپننیس, فری مارکیٹ اکانومی ہوئی ہے, اب کسی سے ہم نے پی ٹی سی کا نام بھی نہیں سنا, سوائے اس کے جو ان کا نیٹ جنہوں نے لگوایا اور گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ کنیکشن ہم نے کیوں لے لیا. تو یہ جو اتنا بڑا پیراسائٹ ہم نے اپنا پاور سیکٹر کی اینٹیٹیز بنائی ہوئی ہیں, یہ میرے خیال جیسے ڈونر کے ساتھ اس کا پیراسائٹ بھی مر جاتا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. شکریہ جی. اس میں ویسے ایک چھوٹی سی بات کروں, کل ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھی آپس میں بات کر رہے تھے, تو ایک ساتھی نے بتایا کہ ورلڈ بینک کی کوئی اسٹڈی ہے الیکٹریفیکیشن کی, تو بیسکلی اس میں انہوں نے کیلکولیشنز کی ہے لیسٹ کاسٹ جو آپشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے نا. اس میں گریڈ ٹرانسمیشن لائنس کا ہی بتایا ہوا ہے کہ گریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں. تو انٹرسٹنگلی ان کے اپنے فگرز جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ وہ کے پی کے کوئی بتا رہے تھے کہ کوئی 52 یا 55% ایسا ہے جہاں پہ آپ کو گریڈ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس سے زیادہ چیپ سولوشن جو ہے وہ یہ کہ آپ بیسیکلی منی گریڈ کے ذریعے کام چلائیں. بالکل. تو یہ ان کے کچھ ایسی خود بھی ہیں, لیکن وہی جیسے آپ بتا رہے ہیں کتنا پلندہ ہے وہ کنفیوژن کا, کہ اللہ معاف کرے نا. اس میں کوئی آخری کامنٹ یا کچھ ہے؟ پھر میرے خیال میں ہم نے سوچا تھا ویسے آپ سب سے پہلے کریں گے. نہیں, actually, I learned a lot, honestly. Thank you so much. First of all, kudos to all of you. میں تو ابھی تک, I'm just trying to digest or kind of, let it sink in کہ یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. ہم بھی وہ لوگ تھے جو کینیڈا میں ہم لوگوں نے ڈیم کے نام پہ چندے بھی بہت جمع کیے, اور پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس کو بھی ڈھونڈتے رہ گئے کہ وہ پیسے کہاں گئے. تو ہم وہ لوگ ہیں, مطلب ہم نائیو لوگ ہیں, معصوم اوورسیز پاکستانیز. تو ہم تو جو کہتا ہے جی اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم فٹافٹ اس کی مدد میں لگ پڑتے ہیں, پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں, ڈالرز کے ڈالرز, اور پھر کہاں جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن بہرحال دس از این آئی اوپننگ سیشن فار می اینڈ ویری انگیجنگ, اینڈ آئی وش یو گائز آل دا ویری بیسٹ. اٹس ہیوج مشن. جہاد ہم نہیں کہہ سکتے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن مطلب لیکن this is amazing, and I think I had the last comment, but just this کہ ہم بھی وہاں انڈیجنس کمیونٹیز کو ہم بھی ریکگنائز کر رہے ہیں. ابھی تک کہ 90s تک وہاں پہ اسکولس تھے جو ہمیں نہیں معلوم تھے. میں خود 2000 میں گئی ہوں, تو یہاں کی اپنی انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انٹرنلی جو کالونائزیشن ہے ابھی دنیا میں ابھی ایک فنومینا ہے, اور اسپیشلی ہماری ینگر جنریشن میں ڈی کالونائزنگ دا مائنڈ سیٹ. تو میرے خیال سے دس از وٹ یو ہیو انیشیٹڈ, اینڈ وی آر آل ود یو آف کورس. تھینک یو. بس اسی کے ساتھ میرے خیال میں ختم کرتے ہیں, اور آخری کمنٹ یہ ہوگا کہ ہم نے لوکلی اگر مقامی طور پر ہم جڑ نہیں گئے اور ہم اویئر نہیں ہوئے, ہم نہیں اٹھے, تو یہ سلسلے جاری رہیں گے. شکریہ.